الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظیم۔ سارا مجمع بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور سبجی لگا کے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا درود کثرت سے پڑھا کرو، درود پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، درود پڑھنے سے زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے، دعا پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، دعا پڑھنے سے نبی سے قربتیں بڑھتی ہیں، درود شریف پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جسم کی ہزاروں بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، عادت نہیں ہے۔ عورتیں مرد دونوں کے لیے میرا یہ عریضہ ہے کہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بے شک بے شک۔ شادیوں میں جایا کریں، کسی کی میت میں جایا کریں۔ شادی میں بھی اور میت میں بھی اب ہر جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی سیتا میتا میں لگا رہتا ہے اور اپنی اپنی طریقے کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ شادی میں بھی دیکھو تو آپ کوئی بارات آئی ہو، کوئی ادھر ادھر گفتگو چل رہی ہے، ادھر الگ ادھر الگ ادھر الگ ادھر الگ۔ ایسی میت میں بھی ہوتا ہے، ادھر جنازے کو دفن کر رہے ہیں، قبرستان میں چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہیں، انہیں اتنا ہی مہلت نہیں، اتنا ہی نہیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں، وہ اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اگر جنازہ کو دفن کیا جا رہا ہے تو آپ اتنی دیر مصطفیٰ کا درود پڑھتے رہا کرو۔ آپ شادیوں میں جاؤ، باراتوں میں جاؤ، آپ کسی چکر میں نہ پڑو۔ اگر ناچ تماشا بھی ہو رہا تو وہ لوگ اپنا کرتے رہیں، تم اپنا ایک طرف بیٹھ جاؤ اور مصطفیٰ کا درود پڑھو۔ قیامت کے دن یہ گفتگویں، یہ لہو و لعب، یہ رنگ رنگیلیاں، یہ کھیل کھلونے، یہ باتیں، دوستیاں سب کام نہیں آئیں گی۔ درود شریف انشاءاللہ نامہ اعمال اگر تیرا ہلکا ہوگا، میزان عمل میں جب تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی اور تمہاری نیکیاں کم ہوں گی، ان تمہاری کم نیکیوں کو جو تمہارا پلہ ہلکا ہوگا، اس پلے کو بھاری کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر وزنی کوئی چیز ہوگی تو وہ مصطفیٰ کا درود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ اور دعا بھی جب کرتے ہیں ہم، جس دعا کے اول و آخر میں نبی کا درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا بھی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹک جاتی ہے۔ جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپریٹر صاحب بیس کم کرو، آواز ایسا کرو، صاف کرو، آواز نہیں آ رہی ہے صاف، بڑبڑائے نہیں، آواز کو صاف کرو۔ ہیلو، ہاں، بیس اور کم کر دو اور ای کو بھی کم رکھو، آواز صاف آنا چاہیے۔ تو مصطفیٰ کے درود پڑھنے کی عادت ڈالو میرے بھائیوں۔ اگر عادت ہوگی تو انشاءاللہ چغلیوں سے بچو گے،
غیبت سے بچو گے، آپ خالی کی جو باتیں کرتے ہو اس سے بچو گے، مصطفیٰ کا درود پڑھتے رہنے کی عادت ڈالو۔ اچھا، جس چیز کی عادت تم ڈال لو گے نا، تو جب تمہاری زبان بھاری ہو جائے گی، مرنے کے وقت انسان کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، موت کے وقت انسان کی زبان اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ زبان ہلا تک نہیں پاتا ہے، اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا تک نہیں کر پاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بہت بھاری ہو جاتی ہے، زبان ہل نہیں پاتی۔ لیکن اے مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والوں، اگر آپ نے نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو بھاری وقت جب ہوگا تیری زبان پر، جب موت کے وقت زبان بھاری ہو گیا ہوگی، خدا کی قسم اس وقت بھی تیرے نبی کا درود تیری زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر عادت ہوگی تب جی، اور اگر مصطفیٰ کا درود تمہاری زبان پہ مرنے کے وقت جاری ہو جائے تو کان کھول کے سنیے، کئی لوگ ایسے ہوں گے مرنے کے وقت کہ ان کے سامنے فرشتوں کے ڈراؤنے چہرے ہوں گے، موت کے وقت بہت خطرناک چہرے۔ مرنے والا جب مرتا ہے تو ملک الموت اپنی اوریجنل اصلی صورت اس کو آ کر کے دکھاتا ہے۔ مرنے والا جب اس کی صورت کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتی۔ ملک الموت اپنے ہتھیار کا استعمال کرتا ہے، اپنے اوزار کا استعمال کرتا ہے، جب اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچتا ہے تو ملک الموت کا جو اوزار ہے بہت خطرناک ہے۔ آپ کو کیا معلوم حضرات، پتہ ہے آپ کو، ملک الموت جب گنہگار بندے کی روح کو نکالتا ہے تو ایسے نکالتا ہے جیسے کانٹے دار درخت پر کسی پتلے دوپٹے کو ڈال کے کھینچو تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا درود پڑھنے کی اگر تم نے عادت ڈال لی تو کان کھول کے سنو، کئی مصطفیٰ کے غلام ایسے ہوں گے کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آئے گا تو ادھر ملک الموت آ کے اپنا چہرہ دکھائے گا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ لوگوں، جب سامنے سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا مرنے والا، مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار کرے گا مرنے والا، تو ملکوت موت کی خوفناک صورت کو بھول جائے گا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے مچل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا الہی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب نزا کا وقت آئے شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ کہتے ہیں آقا جب میرے مرنے کا وقت قریب آئے نا تو آپ کا حسن میرے سامنے ہو، اس کے دید کی خوشی میں تو میں موت کی تکلیف کو ہی بھول جاؤں گا۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، ایسی عادت ڈالو، ایسی عادت ڈالو کہ چلتے پھرتے مصطفیٰ کا درود پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کا درود پڑھا کرو۔ میرے بھائیو، اگر آپ کہیں پر اکیلے ہیں تب نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، اگر آپ کہیں پر جلوت میں ہے تب بھی نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ آج مسلمانوں حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آئی کہ دیکھ کر کے لگ جائے یہ مسلمان ہے، دیکھ کر کے نام پوچھ کے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، مگر دیکھ کر نہیں لگے گا یہ مسلمان ہے۔ کوئی ایک ایسی تو عادت ڈالو کہ دیکھ کر لگے یہ مسلمان ہے۔ ٹوپی تمہارے پاس نہیں، داڑھی تمہارے پاس نہیں، کلچر تمہارے پاس نہیں، تہذیب تمہارے پاس نہیں، تمدن تمہارے پاس نہیں، سلام تم نہیں کر سکتے، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر تم نہیں کہہ سکتے، کھانے سے پہلے بسم اللہ تم نہیں پڑھتے، کھانے کے بعد الحمدللہ تم نہیں پڑھتے۔ غیروں کے طریقے، غیروں کا تمدن کب سے پتہ چلے گا کہ یار یہ مسلمان ہے؟ کچھ تو تیرا کام ایسا کر، اگر تو سفر میں بھی چل رہا ہو نا، تیرے آس پاس کے 10-20 جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ دیکھ کر سمجھ لیں یہ مسلمان ہے۔ ایسا تو ہونا چاہیے نا یار۔ ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری برابر والی سیٹ پر اوم پرکاش بیٹھا ہے، عبداللہ بیٹھا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے بھائی کم سے کم ایسی صورت تو بنا لے کہ تجھ کو دیکھ کر کے کہے، بات کر تو اپنی بات میں کچھ ایسی چیزیں ماشاء اللہ اور بسم اللہ اس طریقے کی کچھ چیزیں شامل کر لے کہ دیکھنے والا سوچنے والا سوچ کر کہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مسلمانوں، غیروں نے اپنے طریقے ایسے اپنا لیے کہ ان کو اپنے مذہب پہ اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے،
غیروں نے اپنے مذہب کی ایسی شناخت اپنے سامنے اور پاس رکھی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی لگتا ہے یہ اس مذہب کا ماننے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گدوا لیا، جسم کے اندر تک انہوں نے نام گدوا رکھے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں؟ جسم کے اندر گدے ہوئے ہیں، کسی کے اندر کچھ گدا ہوا ہے، کسی کے اندر دیوی دیوتا بنا ہوا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا نہیں دیکھا؟ ٹائپ ٹو ٹائپ میں بڑا مشکل ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو گدوانے میں، لیکن پھر بھی اپنے مذہب سے کتنا پیار ہے انہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہارا مذہب تو سچا مذہب ہے، تمہارا مذہب تو برحق ہے۔ بے شک لوگوں کا مذہب تو مرنے تک ہے اور وہ بھی حق نہیں ہے جی۔ تیرا مذہب تو مرنے کے بعد بھی ہے نا، ہے؟ لوگوں کے نزدیک تو لوگوں ان کا نامہ اعمال زندہ رہنے تک ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے ہم ہیں، اور مرنے کے بعد پھر سب ختم، مٹی کا ڈھیر ہے، پھر اس کو جلا دو، بہا دو، دفنا دو، جو چاہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن تیری حدیث، تیرا رسول تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جسم سے تعلق رہتا ہے۔ بے شک اگر مردے کو نہلاؤ تو آرام سے نہلاؤ، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جی۔ اسے کاندھا بھی دو تو آرام سے دو، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اسے قبر میں اتارو تو آرام سے اتارو، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے تیرا تعلق تو مرنے کے بعد بھی ہے۔ لوگوں، حدیث بھری پڑی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سزا و جزا کا معاملہ ہے، قبر میں حساب ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد میدان محشر ہوگا، اس میں اٹھایا جائے گا، 50,000 برس کا دن ہوگا، پھر جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ تیری شریعت تو مرنے کے بعد بھی کہتی ہے۔ بے شک انہوں نے اپنا مذہب یار اپنے جسموں میں گدوا لیا ہے کہ تیرا مذہب تیرے نزدیک اتنا کچا ہو گیا کہ تو اپنے مذہب کو میں گدوانے کی بات نہیں کر رہا، کم سے کم زبان پہ جاری کر کے بتا دے کہ تو اس مذہب کا ماننے والا ہے۔ بے شک اے میرے بھائیو، کم سے کم زبان پہ جاری کر کے بتا دے۔ بے شک بے شک لیکن نہیں، مسلمان تیرا مذہب بڑا پیارا ہے، خدا کی قسم اتنا پیارا مذہب ہے۔ دیکھو تم گورے ہو، کالے ہو، اس سے مجھے مطلب نہیں، گیہواں کلر ہو آپ کا اور اجلا کلر ہو، تیرا مذہب ایسا ہے، تو چاہے گورا ہو، کالا ہو، اجلا کلر ہو، گیہواں کلر ہو، تو گھنٹا ہو، لمبا ہو، کیسا بھی ہو، اگر اپنے مذہب پہ صحیح طریقے سے مانے گا نا اپنے مذہب کو، تو تیرا چہرہ کیسا بھی ہو برا نہیں لگے گا۔ بے شک میری گارنٹی ہے۔ تو کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ٹھنگنا ہو، گہما ہو، کیسے بھی ہو، اگر تو مذہب اسلام پر عمل کرے گا، میری گارنٹی ہے کہ تیرا چہرہ برا نہیں لگے گا۔ مذہب اسلام کہتا ہے سورج بعد میں نکلنا چاہیے، فجر کی نماز کا وضو پہلے ہونا چاہیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ سورج نکلنے سے پہلے تو اپنے چہرے کو دھل لے گا، وضو کر لے گا، تو ایک وہ آدمی جو 8 بجے اٹھتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیو، اور جو فجر کی نماز کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لیو۔ سبحان اللہ، بے شک بھائیو، زمین و آسمان کا فرق لگتا ہے۔ ہاں، جو 8 بجے اٹھے گا اس کا چہرہ دیکھ لینا آپ کو یقین نہ، اور جو فجر کی نماز کا وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لے اس کا چہرہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور 8 بجے اٹھنے والا چاہیں چہرہ دھل بھی لے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی چہرہ الگ ہی ہوگا۔ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ بے شک بے شک پہلی وجہ تو یہ ہے ہی، نماز پڑھنے سے چہرے پہ، زور سے بولو، چہرے پہ۔ اور دوسری ڈاکٹری وجہ بتا دوں میں آپ کو، طبی وجہ بتا دوں، جو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، صبح کی آب و ہوا جو لیتے ہیں، اس وقت کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اٹھ جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی درخت کو چھاؤں میں رکھا ہو، وہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اور جو سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی درخت کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ وہ وقت کی بھی کچھ وجہ ہے، کچھ وقت کا بھی ایسا انسان کا سائنس ہے، عجیب سا چہرہ لگتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، انشاءاللہ کوئی بھی میک اپ، کوئی بھی کریم، کوئی بھی چیز آپ کے چہرے کو اتنا خوبصورت نہیں بنائے گی جتنا نماز بنائے گی۔ نبی سے عرض کی، آقا میدان محشر میں تمام
रसूलों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मतियों को? तवज्जो करना, मज़ा आ जाएगा। आका मैदान महशर में हज़रत आदम से लेके मोहम्मद अरबी तक की उम्मत होगी, सारे लोग होंगे, अव्वलीन और आखिरीन होंगे। आका उसमें अपने उम्मतियों को आप कैसे पहचानेंगे? मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे उम्मत वालों के लिए एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, वज़ू। और जो मेरी उम्मत के लोग वज़ू करते हैं, जितने जितने हाथ पैर चेहरा वज़ू में धुलते हैं, मैदान महशर में उनके उतने उतने आज़ा अलग ही चमक रहे होंगे। मैं उन्हीं आज़ा को देख के पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे बात बताइए आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं आज़ाए वज़ू से पहचानूंगा। यहां तक कोहनियों समेत हाथ धुलते हैं वज़ू में जी, ठीक है भाई। और क्या धुलते हैं वज़ू में? चेहरा पूरा। बोल नहीं रहे आप लोग, जैसे मैंने बड़ा हार्डली सवाल कर दिया, बड़ा हार्ड सवाल कर दिया मैं, आप लोग बोल नहीं रहे। शायद 4 साल के बच्चे को बता देना चाहिए, हम चेहरा धुलते हैं, चेहरा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, चेहरा चमक रहा होगा। एरोप्लेन में कभी आपने सफ़र किया हो तो उसमें एक जैकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता? वो कहते हैं कि जब आपात स्थिति हो, प्लेन कभी ख़तरे का शिकार हो जाए, तो हम इसको पानी पे उतारेंगे। जब हम पानी पे उतारेंगे तो आप इस जैकेट को पहन लेना, और जैकेट को पहन करने के बाद आप प्लेन से बाहर निकल जाना, पानी में कूद जाना। तो ज़्यादातर गुमान होता 90% उस जहाज़ को वो समंदर में उतारेंगे। किसी नदी में तो उतर नहीं सकता, वो किसी नाले वाले में नहीं उतर सकता, बड़ी चीज़ है, समंदर में ही उतारेंगे। समंदर कितना बड़ा है? ज़मीन से कई गुना बड़ा है समंदर। जितनी बड़ी ज़मीन है ना पूरी, इससे कई गुना बड़ा है। अब उस समंदर में जहाज़ में से लोग कूद गए, कहाँ कहाँ चले गए, कैसे तलाश करेंगे? तो उस जैकेट में एक बल्ब दिया हुआ होता है, वो जलेगा, सिग्नल देगा कि फला बंदा वहाँ है। वो उसको डूबने भी नहीं देगा और सिग्नल भी देगा। अब रात में जहाज़ को पानी पर उतार दिया गया, ठीक है। अब उनको तलाशने लोगों को, उनको जिंदा भी निकालना, दूसरा जहाज़ आके दूसरे कश्ती से किसी चीज़ से उनको तलाशेंगे। कैसे तलाशेंगे? वो सिग्नल दे रहा होगा, वो बल्ब जल रहा होगा। यहाँ एक बल्ब होता है, समझ रहे हैं, जिससे गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा होता है। अंधेरे में अगर कहीं गाड़ी खड़ी है, मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिकेटर जल रहा है, पता है वहां गाड़ी खड़ी है। बोलो बात है क्या नहीं है? सिग्नल दे रहा होगा, ऐसे ही तलाश लिया जाएगा। एक पैसेंजर वहां है, एक जगह वहां है, उसको पकड़ के बचा लिया जाएगा। मैदाने महशर में आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, सिग्नल दे रहे होंगे। मुस्तफा एक एक अपने उम्मती को सिग्नल देखते जाएंगे और बचाते जाएंगे। मेरा गुलाम वहां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। सिग्नल दे रहे होंगे आज़ाए वज़ू, आका एक गुलाम आपका फला जगह है। मैदान महशर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। 50,000 बरस का तो वो एक दिन होगा जो मैदान महशर में हम लोग खड़े होंगे। और भाई रंग रंगीलियों में गुम गए तुम दुनिया की। सुबह होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि चढ़ा हुआ सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मगर पता नहीं चंद घंटों के बाद वो बूढ़ा होकर गुरूब हो जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी है। आप पे जवानी आई तो आपको लगता है कि शायद मौत नहीं आएगी, मगर तुम्हें पता नहीं है चंद सालों के बाद बूढ़ा हो जाता है ये जिस्म, और बूढ़ा होने के बाद मौत भी आ जाती है। और मौत के लिए बूढ़ा जिस्म जरूरी नहीं, जवान को भी आ जाती है, बच्चे को भी आ जाती है। मेरे नबी एक एक गुलाम को तलाश करेंगे,
پھر کیسے تلاش کریں گے؟ بھول گئے چہرہ، اعضائے وضو، وہ پارٹس باڈی کے جو وضو میں دھلے جاتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. سمجھ گئے؟ وہ پارٹس باڈی کے جو وضو میں دھلے جاتے ہیں چمک رہے ہوں گے. اور وضو امت محمدیہ کے علاوہ 313 رسول آئے، ان کی امتیں ہوئیں، مگر کسی کو میرے نبی کی امت کے علاوہ وضو نہیں دیا گیا. یہ سگنل بس میرے نبی کی امتیوں کا ہوگا. پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ نہیں؟ جس کا چمک رہا ہوگا وہی امت محمدی ہوگا. جس کا چمک رہا ہوگا. اچھا ایک بات بتاؤ، ایروپلین میں سب کو جیکٹ دیا، ہر ایک کی سیٹ کے نیچے. کچھ لوگ نہیں پہن پائے. 100 یاتری تھے، 100 پیسنجر تھے، 90 نے پہن لیا، 10 نہ پہن پائے. پہلی بات تو وہ پانی میں تیر ہی نہیں پائیں گے، جہاز سے کودیں گے ڈوب جائیں گے. بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، ڈوبیں گے کہ نہیں ڈوبیں گے؟ کیونکہ وہ رکشا جیکٹ نہیں پہنا، ڈوب جائیں گے. اور اگر ہاتھ پیر کچھ مار کے بچے بھی تو انہیں تلاش نہیں کر پائیں گے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر بچے بھی تو تلاش نہیں کر پائیں گے. بے نمازیوں، میدان محشر میں جاؤ گے تو ویسے ہی جہنم میں ڈوب جاؤ گے. اور اگر کچھ ہاتھ پیر مار کے بچے بھی تو تم ملو گے کیسے؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اس بات کو ذرا غور سے سوچیں. وہ سوچتے ہیں کہ نماز چھوڑی، تو نے نماز نہیں چھوڑ دی، اپنی زندگی چھوڑ دی. وہ سوچتے ہیں میں نے نماز چھوڑ دی، تو نے نماز نہیں چھوڑ دی، اپنے آپ کو تباہ کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے نماز چھوڑ دی، تو نے نماز نہیں چھوڑ دی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. نمازی کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی چمکے گا، اور قبر کے بعد میدان محشر میں بھی چمکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمکے گا چہرہ. کس نماز کو چھوڑ دیا تم نے جی؟ کس نماز کو چھوڑ دیا ہے؟ نماز کبھی نہ چھوڑو. شادیاں ہوتی ہیں، ملا جی کا کیا نام ہے جن کا پروگرام ہو رہا؟ غلام نبی صاحب کے یہاں ماشاءاللہ شادی. اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، ببرکت بنائے. بڑی محنتوں سے انہوں نے شادی کی. انہوں نے قسمیں کھائی تھیں مولانا گلفام کو ضرور بلاؤں گا، وہ بلا کے چھوڑا. قاری عمر صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ میرے تو علاقے کے ہیں، وہ بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے حکم دیا اور بڑی پریشر کے ساتھ کہا، اور میں خیر حاضر آ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا شادیاں ہوتی ہیں، توجہ کرنا میرے جملوں پر. بہت محبت سے میری تقریر سننا بھی. روزانہ میری تقریر سامنے سے سننے نہیں ملتی، کبھی کبھی ملتی ہے. موبائلوں پہ تو کتنی سن لو. آج آپ سامنے سے سن رہے ہیں اور کچھ نئی باتیں سن رہے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں دولہے کو ہلدی ملی جاتی ہے. ملی جاتی ہے نہیں؟ کیوں ملی جاتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، بس ملتے ہیں. اچھا ہماری ایک قوم ایسی ہے، کچھ ایسے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں، بس کرتے ہیں. وہ تو چلایا. ہلدی ملنے کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ ہلدی سے رنگ نکھر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ رنگ نکھر جاتا ہے. پہلے زمانے میں اس طرح کے پروڈکٹ نہیں تھے جو آج کے زمانے میں آ گئے. پہلے زمانے میں بال دھلتے تھے تو شیمپو نہیں تھا. کائے سے دھلتے تھے؟ کھریا مٹی سے، ملتانی مٹی جسے کہتے ہیں نا، اس سے دھلتے تھے اور اسی سے جو ہے وہ ان کا سر صاف ہوتا تھا. اب تو جنہیں کیا کیا پروڈکٹ آ گئے بازار میں. ٹھیک ہے، ایسے ہی پہلے جب رنگ نکھارنا ہوتا تھا تو وہ ہلدی کا استعمال ہوتا تھا. ہلدی ملی جاتی تھی. تو ملنا کوئی نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، ہلدی ملنا کوئی شادی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہلدی ملی ہی جائے گی. نہیں ملو کوئی بات نہیں، کوئی نکاح کے لیے ضروری نہیں. لیکن آج کل ہلدی کی رسم کو بھی اتنا خطرناک بنا لیا کہ ہلدی میں بھی ڈانس ہوتا ہے.
بھابیاں ہلدی مل رہی ہیں، بہنیں ہلدی مل رہی ہیں، اور جنہیں کون کون ہلدی مل رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ہلدی ملی جا رہی ہے، یہ مل رہی ہے، پوری رات ہلدی ملی جاتی ہے، پوری رات ڈانس ہوتا، ناچ ہوتا، گانے ہوتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی اس طریقے کی ہلدیاں تو نہ ملو جو تمہیں میدان محشر میں شرمسار کر دے۔ اور ہلدی ملنے کے لیے بھابی کا کوئی حق نہیں ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ دولہا کے ہلدی کوئی لیڈیز نہ ملے، نہ وہ لگا رہا خود لگا لے ہے بس۔ اس کا مقصد نہیں ہے کہ عورتیں کوئی نہیں ملے، کسی سے نہ ملوائے ہلدی، اپنے آپ لگا لے لگا رہا تو۔ اور سب سے بڑی میں بتاؤں ہلدی ملی جاتی ہے رنگ میں نکھار پیدا ہو، نکھار۔ تو دولہا بننے والوں نوجوانوں کان کھول کے سننا، اگر تم چاہتے ہو نکھار پیدا ہو تو شادی سے پہلے ہلدی نہ ملو، شادی سے پہلے پکے نمازی ہو جاؤ، رنگ میں نکھار آ جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ادھر کے لوگ تو بہت ہی خاموش ہیں، بایاں ہاتھ کمزور ہوتا مگر اتنا بھی کمزور نہیں ہوتا ہے کہ جتنے آپ نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا بولیں میرے بھائی، ہلدی کا جب بات رنگ کے نکھار کے لیے ہی ہم نے جب یار ہلدی ملنا ہے تو پھر ایسا نکھار نہ پیدا کر لیں شادی سے پہلے جو دنیا میں بھی نکھار ہو جائے اور قبر میں بھی نکھار ہو جائے۔ تنظیم، اچھا ماشاءاللہ، دولہا صاحب کا نام محمد تنظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دولہا کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، سبحان اللہ۔ انہوں نے جلسہ رسول کرایا اپنی شادی پر، اللہ تعالیٰ ان کو اس شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب تو بھائی شادی سے پہلے کچھ ایسے کام نہ کر لو جو دنیا میں بھی چہرہ چمکے، مرنے کے بعد بھی چہرہ چمکے، اور نبی کے حدیث کے مطابق میدان محشر میں بھی چہرہ چمکے۔ کتنی اچھی بات ہے میرے بھائی، کتنی اچھی بات ہے، بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی، دو شادیاں ہو رہی ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ عقیل محمد چھوٹے بیٹے ہیں، بڑے، اور وہ تنظیم، تو تنظیم صاحب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ؟ نہیں، تنظیم صاحب کا نام لیا تو 20 کا نوٹ دیا، اور عقیل کا نام لیا تو 10 کا دیا، بتائیے آپ مجھے، تو بھائی میں کیا سمجھوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے بھائی، میں نے ایسی اندازہ لگا لیا۔ خیر چلیے، تو میں عرض کر رہا تھا کلمہ شریف پڑھیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا کام کریں کہ قیامت میں بھی چہرہ چمکے اور قبر میں بھی چہرہ چمکے، کتنا اچھا ہوگا میرے بھائیو۔ نمازی بن جاؤ۔ جب دولہا بنایا جاتا ہے تو دولہا 2 نفل پڑھتا، مسجد میں جا کے پڑھتا، تمہارے یہاں پڑھتا نہیں پڑھتا؟ وہ نفل ہی ہے، فرض نہیں ہے، اس کو بڑا لازمی ہم نے کر لیا۔ اب دولہا بنا تو بھئی اب پڑھے گا، پڑھنا چاہیے، وہ شکرانے کے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ شکرانہ یہ ہے کہ مولا میں دولہا بنا ہوں، آج میں شادی ہونے جا رہی ہے، تیرا شکر ہے کہ آج یہ موقع آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد پڑھنا چاہیے یہ 2 نفل، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دولہا بنے جب بھی پڑھ لے اور نکاح کے بعد بھی پڑھ لے 2 رکعت نماز، شکر ہے مولا کہ میرا نکاح ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن نفل ہی ہے یہ، اگر نہ پڑھے گا تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی کوشش یہ کرے کہ جس دن دولہا بن رہا ہے اگر اس سے پہلے کی کبھی نمازیں بھی چھوٹی تھیں تو آج فجر سے پکا وعدہ کرے، یا اللہ آج میں دولہا بن رہا ہوں، آج فجر کی نماز پڑھ کے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ کتنا اچھا ہو جائے گا، ہے نا؟ توبہ کرے، یا اللہ آج کے بعد میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اور آج کے پہلے جو میری نمازیں چھوٹی ہیں مولا میں انہیں دوہرا بھی لوں گا۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو، اگر تم شادی پہ پکے نمازی ہو گئے تو کان کھول کے سن لو، میرے نبی فرماتے ہیں شادی کر کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ او لوگو، شادی کر کے آدھے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، تو شادی کرنے کے بعد توبہ بھی کر لو تاکہ ایمان
جان محفوظ ہو جائے. شادی سے پہلے گناہ کر بھی لیے تھے, شادی کے بعد گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو نے توبہ کر لیا تو شادی کے پہلے کے گناہ میرا مولا معاف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, میرا مولا معاف فرما, ماشاء اللہ. میرا مولا معاف فرما دے گا شادی کے بعد کے گناہ. بلٹ جا رہی ہے کسی کی, جان دو اسے. ارے تو شکر ہے کہ ان کی سادہ بلٹ ہے, وہ سیلنسر لگوا لیتے ہیں الگ سے, بڑے آواز کرتی ہے وہ. ہاں بڑی خطرناک گاڑی ہے بھائی, ہاں بہت خطرناک گاڑی ہے. ہاں اس پہ سے گرتا ہے آدمی تو پھر گر ہی جاتا ہے, پھر نہیں اٹھتا. بڑی خطرناک ہے, ہاں بہت خطرناک ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ تو کوئی نہیں لے کے جائے گا اپنی گاڑی بھائی. ہاں اب مت لے کے جانا, میری بات سننا, اس لیے کہ یہ آنے جانے میں نا ڈسٹرب ہوتا ہے. میں جو عرض کر رہا تھا اس کو سنیں آپ. اگر شادی سے پہلے گناہ کر بھی لیے تھے اور شادی کے بعد توبہ کر لی تو انشاءاللہ اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ تیری پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ معاف فرما دے گا, اللہ معاف کرنے والا ہے. میں عرض کر رہا تھا ہلدی ملتے ہیں اس لیے کہ خوبصورتی پیدا ہو جائے. کیوں نہ نمازی ہو جا, نمازی ہوگا نا تو تیرا ضمیر تک, تیری روح تک اللہ اسے خوبصورت کر دے گا, خوبصورت کر دے گا. اور دولہا تو آج تو بنا ہے دلہن لانے کے لیے, ایک دن تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے جنازے کو تیار کیا جائے گا. او میرے بھائی, شادی میں تو نے ظاہری ہلدی الدی مل کے اپنے چہرے کو چمکانے کی کوشش کی تھی, مگر مرنے کے بعد تیری موت پر, تیرے جنازے پر کوئی ہلدی نہیں ملے گا. چہرہ تو کمال کی بات جب ہے کہ تیرا جنازہ تیار ہو, تیرا چہرہ تب بھی چمک رہا ہو. کمال کی بات تو جب ہے کہ تیرا جنازہ تیار ہو, تجھے کفن میں لپٹ دیا گیا ہو, تیرے کفن حوالے کر دیا گیا ہو, تجھے قبر کے حوالے کیا جا رہا ہو, تیرا چہرہ جب بھی چمک رہا ہو. کمال کی بات تو جب ہے اگر پوری دنیا کی ہلدی بھی زندگی میں مل لیا ہوگا تو مرنے کے بعد ہلدی سے چہرہ نہیں چمکے گا. اگر مرنے کے بعد چہرہ چمکے گا تو نمازی کا چہرہ چمکے گا. زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیوں نہ نماز کی عادت ڈال لیں, کیا مشکل ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے نوجوانوں. اور اس وقت نماز کی عادت نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, سبحان, مگر وہ زیادہ تر غیر مقلد ہیں وہ لوگ کم وقت. سنی ہو تم بھی عادت ڈالو, ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں, نمازیں تمہارے کسی کام کی ہیں. سبحان اللہ, تم بھی عادت ڈالو, ہے نا. شادی کے لیے, شادی سے پہلے میں نے دیکھا خاص کر خواتینوں میں یہ ہوڑ ہے, عورتوں میں شادی سے پہلے طرح طرح کے پروڈکٹ استعمال کرنا, چہرہ چمک جائے. حد یہ ہے کہ چہرے اسکین والے ڈاکٹر تک کو دکھاتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, زیادہ تر لڑکیاں کہ چہرہ اچھا ہو جائے. وہ میری بہنوں اسکین والے ڈاکٹر کو دکھا رہی ہو, اور میرے بھائیوں اسکین والے ڈاکٹر کو دکھا رہو. ارے تم صرف نمازی بن جاؤ, صرف نمازی بن جاؤ, کسی کو نہ دکھانے کی ضرورت ہے, صرف نمازی بن جاؤ. طرح طرح کی کریمیں استعمال ہو رہی ہیں, کریز چل رہا ہے آج کل, فیئر اینڈ لولی, اتنا کریز اس کریم کا, اتنا کریز, اتنا کریز. اور میرے بھائیوں تم کو معلوم ہے یہ کتنے بھی پروڈکٹ آپ استعمال کر لو, ان سے وقتی طور پہ آپ کا چہرہ لائٹ مار سکتا ہے, لیکن حقیقت میں آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا, حقیقت میں نہیں ہوتا. ظاہری طور پر ہو سکتا ہے یہ, اگر چاہتے ہو کہ چہرہ حقیقت میں خوبصورت رہے تو وہ مرنے کے بعد تبھی خوبصورت رہے گا, اور مرنے سے پہلے کہ جب تو اپنی روح کو نیک بنا لے گا. ایک صحابی رسول زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام یاد رکھنا, زہیر بن قیس
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوئے تقریباً 1300-1400 سال ہوئے۔ ابھی 10-15 سال پہلے ان کی قبر کھل گئی، 12-13-1400 سال کے بعد ان کی قبر کھلی۔ زہیر بن قیس ان کی قبر سے نکالا گیا۔ خدا کی قسم آج بھی آپ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھ لینا، نیٹ پہ ان کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ 1400 سال کے بعد زہیر بن قیس کو ان کی قبر سے نکالا گیا۔ خدا کی قسم ان کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا، ایسا چمک رہا تھا کہ جیسے قبر میں کوئی دولہا سو رہا ہو، گلاب کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سوال کیا یہ 1400 سال کے بعد مٹی نے ان کا چہرہ گندا کیوں نہیں کیا؟ تو جواب ملا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نوجوانوں اس زندگی کو چمکا لو۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے تو یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ بازاروں پروڈکٹ لگا کے اپنے آپ کو چمکاؤ۔ ارے یہ تو وقتی طور سے چہرہ چمک سکتا ہے۔ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تیرا چہرہ چمکے، قبر کے بعد بھی قیامت تک چہرہ چمکتا رہے، تو محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، بے شک سبحان اللہ، چہرہ چمک جائے گا، چہرہ چمک جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ مسلمانوں ڈالو گے کب؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے کہ جب ہمارے بال سفید ہوں گے، ہم بڑھاپے کی طرف آئیں گے تو ہم نمازیں پڑھیں گے، مسجد کا رخ کریں گے، توبہ کریں گے۔ نوجوانی میں تو ہم نے پب جی کھیلنا ہے، نوجوانی میں تو ہم نے ادھر ادھر کودنا ہے، نوجوانی میں تو ہمیں سارے شوق پورے کرنے۔ یار سارے شوق جوانی میں پورے ہوتے ہیں تو حرام والے شوق کیوں پورا کر رہے ہو؟ جو شریعت والے شوق ہیں وہ نہ پورے کرو جوانی میں۔ بے شک جوانی شوق پورے کرنے کی عمر ہے، میں مانتا ہوں جوانی میں شوق ہوتے ہیں، تو شوق جوانی میں تجھے شراب کا کیوں اٹھا، ناچنے کا کیوں اٹھا، بے حیائی کا کیوں اٹھا، حرام کاری کا کیوں اٹھا؟ تجھے جوانی میں شوق حج کرنے کا کیوں نہیں اٹھا؟ بے شک جوانی میں تجھے شوق یہ کیوں اٹھا کہ 1.5 لاکھ کا موبائل لوں گا؟ جوانی میں شوق یہ کیوں اٹھا کہ میں 1 لاکھ کا موبائل لوں گا؟ یہ شوق کیوں نہیں اٹھا کہ جوانی میں میں نے عمرہ کرنا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا روزہ دیکھنا ہے، حرم کعبہ دیکھنا ہے؟ تجھے جوانی میں یہی شوق کیوں اٹھا کہ نئی بائک نکال کے لاؤں گا؟ جوانی میں شوق یہ کیوں نہیں اٹھا کہ میں نے پکا نمازی بننا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شوق کی عمر ہے نا، تو یہ شوق کیوں نہیں اٹھا؟ بے شک تجھے جوانی میں شوق یہ کیوں اٹھا کہ مووی دیکھ کے آؤں گا؟ تجھے جوانی میں شوق یہ کیوں نہیں اٹھا کہ قاری عمر سے جا کے قرآن سیکھ کے آؤں گا؟ بڑھاپے میں سیکھے گا تب بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ جی دانت نکلنے کے بعد حروف ادا نہیں ہوتے، بات حقیقت بتا رہا ہوں۔ بڑھاپے میں دانت نکل جاتے ہیں، پھر اگر آپ چاہو گے قاری عمر کے پاس جا کے قرآن سیکھ لوں، نہیں، اس لیے کہ زا نکالو گے تو شین نکلے گا، ہوا نکل جاتی ہے۔ بات حقیقت نہیں سمجھنے کی بات، نہیں نکلتا۔ دانت ہوتے ہیں تبھی حروف کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے، دانت نہیں ہوتے تو حروف کی ادائیگی اچھی نہیں ہوتی، آپ نے خود دیکھا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ جوانی ہے تو قرآن نہ سیکھ اس جوانی میں، قرآن سیکھ جوانی میں۔ بے شک دنیا کے شوق کر رہا ہے، ایک بار قرآن سیکھنے کا شوق کر لے، ایک بار دوستی کر لے۔ فرینڈ شپ کا بہت شوق ہے نا، فیس بک پہ دوستوں کو تلاش کرتا ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا، فرینڈ بناتا ہے، گروپ کے گروپ جوائن کر لیے، فرینڈوں کا میسج آتا ہے،
راتوں رات میسج چلتے رہتے ہیں, دنوں دن میسج آتے ہیں, فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا, سن قرآن سے دوستی کر, سورہ یاسین شریف کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج. زندہ باد. آئی لو سورہ یاسین شریف. میں یاسین تجھ سے پیار کرتا ہوں, اور پیار ایسا نہیں کروں گا, اے یاسین شریف تجھے اپنے سینے میں بساؤں گا. سبحان اللہ. پیار جسے ہوتا ہے اسے دل میں بسایا جاتا ہے, نہیں بسایا جاتا بھائی؟ ماں سے پیار دل میں بسایا جاتا ہے, باپ سے پیار دل میں بسایا جاتا ہے, بیٹے سے پیار دل میں بسایا جاتا ہے, بے شک دل میں ہے. بیٹی سے پیار دل میں بسایا جاتا ہے, استاد سے پیار, پیر سے پیار دل میں بسایا جاتا ہے. اور سورہ یاسین میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تجھے اپنے دل میں بساؤں گا. سبحان اللہ. دل میں کیسے بسائے گا؟ اسے حافظہ یاد کر لے. پورا قرآن تو چلو حافظہ یاد کرنا, حافظہ کرنا مشکل ہے میں مانتا ہوں, لیکن قرآن شریف میں کچھ صورتوں سے پیار کر لے. سورہ یاسین کو دل میں بسا لے, سورہ ملک کو دل میں بسا لے, پیار کر لے. یہ اپنا فرینڈ بنا کے چلا جائے گا, تو مر جائے گا, قبر میں جائے گا, تیرا بھائی مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, تیرا باپ مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, تیرا چاچا مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, خاندانی مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, موبائل والا دوست مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, فیس بک والا دوست مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا, واٹس ایپ والا دوست مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا. کان کھول کے سن, تیرا قریبی سے قریبی دوست مٹی ڈال کے واپس آ جائے گا. مگر گلفام دعویٰ کرتا ہے اگر یاسین سے محبت کر کے گیا ہوگا, دل میں بسا کے گیا ہوگا, مر کے قبر میں جائے گا, قبر اندھیری ہوگی, سورہ یاسین تیری قبر میں آ کے اجالا کر دے گی. نعرہ تکبیر. ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. اللہ واہ واہ واہ. سورہ یاسین آ کے تیری قبر میں اجالا کر دے گی, اور ایسا اجالا کرے گی جب قبر میں تو گھبرا رہا ہوگا, قبر میں پریشان ہوگا, جدھر دیکھے گا اندھیرا ہی اندھیرا, جدھر دیکھے گا اکیلا ہی اکیلا پن, جدھر دیکھے گا مایوسی نظر آئے گی, قبر میں تجھے کوئی اپنا نظر نہیں آئے گا. اس قبر میں یاسین آ کے کہے گی اٹھ میرے فرینڈ. کیا بات ہے, اٹھ. تو اٹھے گا, تو کہے گا تو کون ہے؟ سورہ یاسین کہے گی تو جانتا نہیں, تو نے دنیا کے اندر مدرسے میں جا کے فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے مجھ سے دوستی کی تھی. سبحان اللہ. اور نوجوانوں, شرم کی بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم لڑکیوں سے دوستی پر بڑے نازا ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں. اور تمہیں معلوم نہیں لوگوں, اسلام نے ایسی دوستیوں کو حرام قرار دیا ہے, حرام قرار دیا. اللہ محفوظ فرمائے. اور نوجوانوں, دوستی کرنا ہے تو یاسین شریف سے ایسی دوستی کرو کہ صبح کو بھی اس کی تلاوت کیا کرو, شام کو بھی تلاوت کیا کرو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اچھا, دوستوں سے جب میسج دوستی ہوتی ہے تو وہ کچھ میسج بھیجتے ہیں, ایسے ہی تو ہوتا نا. جب تمہارے فرینڈ ہو جاتے ہیں واٹس ایپ پر, میسنجر پہ, فیس بک پہ, تو وہ میسج بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں, اچھے برے جیسے بھی وہ ان کے ذہن کے اوپر ہے, لیکن بھیجتے ہیں. ایک میسج ہوتا ہے دوست کی طرف سے, موبائل اٹھاؤ گے دوست کے 2-4 میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. قرآن سے دوستی کر, خدا کی قسم الحمد سے لے کے والناس تک پیغام ہی پیغام ہے, میسج ہی میسج ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے, پیغام ہی پیغام ہے قرآن, میسج ہی میسج ہے. جب تو نا امیدیوں میں گھر جائے گا, سارا زمانہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا, پوری دنیا بے وفائی کر جائے گی, حکومت سے تجھے سپورٹ نہ ملے گی, اپنوں سے سپورٹ نہ ملے گی, تجھے دنیا کے دوستوں سے سپورٹ نہ ملے گی, ایسی مایوسی میں کھڑا ہوگا. اگر تیرا فرینڈ تیرا قرآن ہوگا, تیرا دوست تیرا قرآن ہوگا, تو مایوسیوں میں قرآن میسج کرے گا, سورہ فاتحہ میسج کرے گی تجھے,
ارے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھائیوں نے چھوڑا ہے، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، کنبہ قبیلے والوں نے چھوڑا ہے، مگر میرا میسج لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے پڑھتا کیوں نہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب، زندہ باد چھوڑ زندہ دو، باد۔ دوستوں نے چھوڑ دیا، قرآن میسج دے رہا، اللہ سے مدد چاہ، مدد اللہ سے چاہ، اور جو اللہ سے مدد چاہے گا وہ مدد اوریجنل ہوگی۔ بے شک میرے بھائیو، اللہ کی مدد اوریجنل ہوگی کہ لوکل؟ بولیے اوریجنل۔ دھوکے والی مدد نہیں ہوتی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد اوریجنل ہوتی ہے، زمانے کی مدد دھوکے والی ہوتی ہے۔ تم شادی کرو، تم کہو اپنے کسی دوست عزیز سے بھائی میں شادی کروں گا، کچھ پیسہ دے دینا، ہاں ٹینشن مت لے لینا، اور جب شادی آئے تو کہتا ہے ارے یار کیا کروں یار، وہ ادھر ادھر ہو گیا معاملہ، ایسا نہیں ہوتا، نہیں دے پاتا۔ لیکن اللہ اگر وعدہ کر لیتا ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، سبحان اللہ، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے وہ پورا کر کے رہے گا، نبھا کے رہے گا۔ نوجوانوں، تمہارے دوستوں میں قرآن بھی ہونا چاہیے، اور قرآن سے دوستی کیسے ہوگی؟ اگر حافظہ نہ پڑھنا سیکھو تو روزانہ پڑھو، ناظرہ پڑھنا سیکھ جاؤ، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نوجوانوں کان کھول کر سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھنا بڑی بات نہیں، میری گارنٹی ہے 6 مہینے میں آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، کتنا بھی ذہن کے کند ہوگے تو۔ مولویوں کی کمی نہیں، حافظوں کی کمی نہیں، ٹیوشن لگا لو، ٹیوشن لگا کے پڑھو، اور اللہ نے اب تمہیں خوب پیسہ دیا، خوب 500-600 ہزار روپے روز کماتے ہو۔ اگر ایک آدمی کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی مولوی حافظ مولانا کو 2-3 ہزار روپے مہینہ بھی دینا پڑے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ جب جیو کا ریچارج ہم 500-600 کا مہینے میں کرا سکتے ہیں، پیٹرول جلا سکتے ہیں، لائٹ کا بل دے سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن سے دوستی کرنے کے لیے کسی عالم دین کو وظیفہ نہیں دے سکتے؟ بہت اچھی نہیں بات دے سکتے؟ اور میں لائف ٹائم نہیں کرے گا پوری زندگی دینا، 6 مہینے دو، 6 مہینے لگا لو، اس سے مولویوں کا بھی بھلا ہوگا، حافظوں کا، اماموں کا بھی بھلا ہوگا۔ وہ 7,000 روپے نہیں رہ جائیں گے تمہاری مسجدوں میں، 10-12 جگہ ٹیوشنیں بھی تمہیں قرآن شریف کی پڑھا دیں گے نا، تو ان کا بھی بڑھیا ہو جائے گا۔ سبحان تیری اللہ، قرآن سے وہ دوستی کرا دیں گے، اور ان کے بچوں کا معاملہ بھی اچھا ہوگا، وہ دعائیں کریں گے۔ ویکینسیاں بہت خالی ہیں لیکن تم وہاں پر نیوکتیاں نہیں کر رہے ہو، جی بات ہے کہ نہیں؟ آدمی کہہ رہا مسجد نہیں مل رہی، مسجد نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ مسجد تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حافظ مسجد میں ہی رہے نا، اب مسجدیں بہت کم ہیں، مدرسوں میں سے 20 حافظ نکلنے ہیں قرآن شریف حافظہ کر کے، اور مسجد ایک بھی نہیں بن رہی ہے۔ وہ شہباز سے کئی حافظ نکلیں گے، مسجد ایک نہیں بنے گی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے آفس میں، اپنے دکان میں، مکان میں قرآن شریف پڑھواؤ تراویح میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان حافظوں کی دوڑ نکل جائے گی اور تیرے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جوانی ہے، آپ کہتے ہو جوانی دیوانی، ہاں میں کہتا ہوں جوانی دیوانی، لیکن یہ جوانی قرآن کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، یہ جوانی محمد الرسول اللہ کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، یہ جوانی نبی کا کلمہ پڑھنے کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ میں مانتا ہوں جوانی دیوانی، مگر یہ جوانی شریعت رسول کی دیوانی کیوں نہیں ہوتی؟ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ ایک اوباش نوجوان بھی کہہ رہا ہے جوانی دیوانی، اور ایک مصطفیٰ کا غلام بھی کہنا چاہیے جوانی دیوانی، ہے نا؟ وہ حرام کام کر کے کہے جوانی دیوانی، اور یہ خدا کی قسم سردیوں میں بھی اٹھ اٹھ کے فجر کی نمازیں پڑھ پڑھ کے کہے جوانی دیوانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیوانگی تو دیوانگی ہے، بے شک، ہے؟ جی ارے بھائی دیوانی تو دیوانگی ہے۔ مجنو لیلا کا دیوانہ تھا تو بلال محمد الرسول اللہ کا دیوانہ تھا۔ سبحان اللہ، ارے بات ہے کہ نہیں؟ ایک نام ہے شاید عمار بن یاسر، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ ہے، خبردار جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے کوئی ہنسنا نہیں، بات کو ذرا محبت سے سننا، یہ بڑی دیوانگی کی باتیں چل رہی ہیں۔
خدا کی قسم میں وہ بات کر رہا ہوں، اگر اپنی اس جوانی کو تم نے ادھر دیوانگی میں لگا دیا نا، میں وعدہ کرتا ہوں تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک۔ عمار بن یاسر نام شاد، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام تھوڑے سے لوگوں میں تھا، مکہ کے اندر صرف سمت تھا، کافروں کا دبدبا تھا، ان کی دبنگئی چلتی تھی، وہ دہشت گردی چلتی تھی۔ چند لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے مارا جاتا تھا، گھسیٹ گھسیٹ کے بہت مارتے تھے۔ عمار کو بہت مارا، بہت مارا۔ امیہ نے مارا، مکہ کے ابو جہل نے مارا، اتنا مارا کہ چمڑی اندر سے سفید نظر آنے لگی۔ جب تمہاری اوپر کی کھال کو سوت لیا جائے، ہٹ جائے تو اندر سے سفید چربی کی چمڑی دکھتی ہے۔ اللہ، اتنا مارا کوڑے سے، اتنا مارا کہ سفید چربی نظر آنے لگی۔ زمین پہ پڑا تھا یہ نبی کا غلام، حق حق کے کلمے زبان سے نکل رہے تھے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر پتہ کسی کو نہیں تھا کہ بلال بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ ان کا پتہ چل گیا تھا، بلال کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں دیوانی بتا رہا ہوں، جوانی دیوانی۔ اور نوجوانوں، تمہاری جوانی ہے کہاں کہاں دیوانی ہے؟ دنیا کے بازاروں میں تمہاری جوانیاں دیوانی نظر آتی ہیں، لہو و لہیب میں تمہاری جوانیاں دیوانی نظر آتی ہیں، حرام کاموں کے لیے تمہاری جوانیاں دیوانی نظر آتی ہیں، ناچ گانوں کے لیے تمہاری جوانیاں دیوانی نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم لعنت ہے ان جوانیوں پر جو اللہ اس کے رسول کی محبت کی دیوانی نہ ہو سکے۔ لعنت ہے اس تیری طاقت پر، اس تیرے شباب پر کہ جو تیرا شباب مدینے والے کا دیوانہ نہ ہو سکا۔ جب مارتے مارتے امیہ تھک گیا، سفید چربی نظر آنے لگی۔ ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا، مارتے مارتے مکہ کے کافر جب تھک گئے، بلال کھڑا تھا، امیہ کا غلام تھا بلال، لیکن کلمہ پڑھ چکا تھا۔ یہ بات امیہ کو بھی خبر نہیں تھی کہ بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ جب سب تھک گئے لیکن ان ظالموں کا ظلم نہ تھکا، بلال کھڑا کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ امیہ قریب آ کے بلال کے ہاتھ میں کوڑا دے کے بولا، بلال تو بھی مار۔ اللہ، اسے پتہ نہیں تھا کہ بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تو سوچ رہا تھا بلال میرا غلام ہے، میرے کہنے پہ مارے گا۔ معلوم ہے کیا ہوا تھا اس ٹائم؟ عمار کو پتا تھا کہ بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے پتا تھا۔ جب بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا نا تو عمار نے اشارہ کر کے کہا، بلال میں تو پٹی رہا ہوں، دو چار کوڑے تو بھی مار لے، تیرا راز دبا رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلال میں تو اتنا پٹی چکا ہوں، میری تو بدن کی چمڑی کھینچ لی گئی، اللہ، میری تو کھال کھینچ لی گئی، مجھے تو پتہ نہیں کہ زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا۔ بلال دو چار کوڑا تو بھی مار لے، کم سے کم تو بچ جائے گا۔ اللہ، تو نے اگر ڈھیل کی بلال تو جو حال میرا ہوا ہے وہ حال تیرا بھی ہوگا۔ بلال مار لے، میری طرف سے اجازت ہے، میدان معیشت تک کے لیے میں معافی دیتا ہوں، بلال مار لے۔ اشارہ کیا، مگر جوانی دیوانی تھی، عشق رسول میں بلال دیوانہ تھا۔ بلال نے کوڑا پھینکا اور کوڑا پھینک کے اعلان کیا، امیہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کوڑا ماروں گا؟ ارے جو شراب محبت اس نے پی ہے اسی کو تو پی کے میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ جو کلمہ اس نے پڑھا ہے وہی کلمہ تو میں نے بھی پڑھا ہے۔ بلال کہہ رہا تھا، او امیہ کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت
حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، مفتی صاحب زندہ باد۔ جوانوں، شرم آتی ہے تمہاری جوانیوں پر مجھے۔ تمہاری جوانیاں صرف فیشن کے لیے ہے، تمہاری جوانیاں صرف جھوٹ بولنے کے لیے۔ اللہ اگر میدان محشر میں پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا میں نے تجھے شباب دیا تھا، تو نے اس جوانی کو کس کام میں لگایا؟ ارے نوجوان کیا کیا جواب دے گا؟ شرم سے چہرہ جھک جائے گا۔ اگر تو نے اس جوانی کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں لگایا ہوگا، اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی کس کام میں لگا کے آیا؟ ایک ہی جملہ بولنا، مولا اس جوانی کو تیرا اور تیرے رسول کا دیوانہ بنا کے آیا۔ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ایک ہی بات کہہ دینا، آج کہتا ہر نوجوان کہتا جوانی دیوانی، جوانی دیوانی۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ عجیب دیوانے ہیں، یہ اگر جوانی دیوانی ہے تو اس دیوانگی کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہائے ہائے، معلوم ہے آپ کو مدینہ شریف میں ایک عورت جنگ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، میرے نبی صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جنگ میں جانا ہے۔ ایک عورت آئی، ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے، غور کرنا، چادر سے ڈھکا ہے۔ اگر کلیجہ رکھتے ہو تو ذرا سن لو، ڈھکا ہے۔ آئی آ کے عرض کرنے لگی آقا کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا فوجی کیمپ ہے، فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے، صحابہ کو جنگ کی تیاریاں کرا رہا ہوں، خاتون تیرا کیا کام ہے؟ عرض کرنے لگی آقا کئی جنگوں میں میرے گھر سے حصے لیے گئے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو میرے گھر سے حصہ لیا گیا، ایک جنگ میں میرا شوہر حصہ لیا تھا، آقا گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ اسے کہتے ہیں جوانی دیوانی۔ یا رسول اللہ پھر جنگ ہوئی، میرا ایک بیٹا جوان تھا، اس نے حصہ لیا، گیا لیکن واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا۔ آقا پھر جنگ کا نقارہ بجا، میرا دوسرا بیٹا ہوشیار تھا، وہ بھی گیا، یا رسول اللہ پھر وہ واپس نہیں آیا۔ اللہ، اتنے غم اٹھا کر بھی کیا کوئی عورت زندہ رہ سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خاتون پھر اب کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں بچا، شوہر تھا وہ شہید ہو گیا، بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے۔ نبی نے فرمایا پھر کیوں آئی ہے؟ عرض کی آقا کیا کروں، آج پھر جنگ کی تیاری ہے، میرے گھر سے کوئی حصہ نہیں لے رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج میں کیوں خالی ہاتھ بیٹھوں، کچھ نہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تو چھوٹا ہی حصہ لے لوں، مگر آج بھی میرا حصہ ہونا چاہیے۔ دل دیوانہ ہے آقا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آج بھی میرا دل نہیں مانا، اگر بڑا نہیں تو چھوٹا صحیح مگر حصہ ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کیا حصہ لے کر آئی ہے؟ عرض کی آقا شوہر شہید ہے، جوان بیٹے شہید ہے، ایک میری زندگی کی آخری کلی، میرا آخری چمن کا پھول، یہ میرا دودھ پیتا بیٹا ہے جو میری گود میں ہے، میری زندگی کی آخری کمائی ہے، اسے جنگ میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بڑا حصہ نہ صحیح چھوٹا لے لوں، لیکن حصہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا او خاتون دیوانگی بھی کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے؟ تو جانتی ہے کہ جنگ میں بچوں کا کوئی کام نہیں، مگر دیوانگی تو دیوانگی ہے نا۔ ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں دیوانگی۔ عرض کرنے لگی آقا وہ میں بھی جانتی ہوں کہ بچوں کا کوئی کام نہیں جنگ میں۔ نبی نے فرمایا تو جانتی ہے جنگ میں گھوڑا دوڑانا پڑتا ہے، جنگ میں تلوار چلانا پڑتا ہے، جنگ میں زخم کھانا پڑتا ہے، زخم میں تیر کھانا پڑتا ہے، اور میدان جنگ میں تجھے پتا ہے
दुश्मन को वार रोकना भी पड़ता है, वार करना भी पड़ता है। बेशक तेरा बेटा इन सारे कामों में से किसी काबिल नहीं। तेरा बेटा तो इस काबिल भी नहीं कि जब जंग चल रही हो तो जख्मियों को ला करके पानी भी पिला सके। लेकिन दीवानगी तो दीवानगी होती है नौजवानों। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी दीवानगियों पर। तुम्हारे हाथों पर टैटू बने, तुम टैटू के दीवाने होकर रह गए। अरे अजीब है, कितनी सस्ती हो गई है तुम्हारी दीवानगी, कितनी सस्ती हो गई है। एक कोई फैशन आया कपड़े का, तुमने वो अपना लिए, कितनी सस्ती तेरी दीवानगी हो गई। नौजवान तू इतना सस्ता नहीं था कि बाजारू कपड़े पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू टैटू पे तेरी दीवानगी बिक जाती, बाजारू और बॉलीवुड की बालों की कटिंग पे तेरी दीवानगी बिक गई। अरे कितनी सस्ती है तेरी दीवानगी। अरे ये दीवानगी दुनिया के लिए ना रख, मदीने वाले मुस्तफा के लिए रख ले। ये दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये दीवाना भी कीमती हो जाएगा, ये दीवानगी भी कीमती हो जाएगी। मालूम है तुझे? कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा तलवार नहीं चला सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा घोड़ा नहीं दौड़ा सकता, मैं जानती हूँ मेरा बेटा जख्म नहीं खा सकता, मैं जानती हूँ या रसूल अल्लाह मेरा बेटा किसी जख्मी को ला करके एक चुल्लू पानी नहीं पिला सकता। मेरे नबी ने फरमाया खातून फिर क्यों लेकर के आई है इस शीरखार बच्चे को? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज भी मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, मगर हिस्सा लेने के लिए जवान शोहर नहीं रहा, मेरी कोई जवान बेटा नहीं रहा, मगर मेरा दिल नहीं माना, दीवानगी ने बैठने नहीं दिया। तो या रसूल अल्लाह इस जिंदगी की आखिरी कमाई को ले आई हूँ, मेरे आका मैदान जंग में मेरे बच्चे को शामिल कर लिया जाए। जब जंग चल रही हो ऐसे आलम में अगर किसी सिहाबी की ढाल टूट जाए तो ढाल के जगह मेरे लाल को ले लिया जाए ताकि मेरा लाल कट जाए, सिहाबी की जान बच जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको बोलते हैं दीवानगी। कहाँ गई तुम्हारी दीवानगी मुसलमानों? ये इंसान तुम्हारे अंदर आज भी है मगर तुमने छिपा लिया है। ये वाली दीवानगी आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छिपा लिया है। खुदा के वास्ते इसे न छिपाओ। दुनिया की गद्दारी मक्कारियों ने इसको छिपा लिया है। शैतानी हमलों में ये इंसान तुम्हारा छिप गया, ये दीवानगी छिप गई। इस दीवानगी को बाहर लाओ, इंशाअल्लाह शैतान की दीवानगी मर जाएगी। ये दीवानगी बाहर लाओ। हमारी माँ बहनों में दीवानगी है कि मैं शादी में सूट पहनूंगी तो ऐसा पहनूंगी जो पूरी शादी में सबसे ज्यादा मेरा चमक वाला हो, मैं मेकअप करूंगी तो ऐसा करूंगी जो शादी में सारी खवातीन से सबसे ज्यादा मेरा मेकअप चमके। और मेरी बहनों सूट की दीवानगी मैं मानता हूँ, मेकअप की दीवानगी मैं मानता हूँ, मगर ज़रा इस सस्ती दीवानगी को हटाओ तो कीमती दीवानगी को तो लाओ। एक दीवानगी पर्दे की भी होना चाहिए जो मोहम्मद की बेटी फातिमा के अंदर थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा आवाज़ धमाकेदार कीजिए। मैं आवाज़ बढ़ाता हूँ, आप ना घटाइए आवाज़ में, मुझे वापसी हाई फाई चाहिए। तवज्जो कीजिए। जो दीवानगी मेरे नबी की बेटी फातिमा के अंदर थी वो भी तो एक दीवानगी थी ना, वो दीवानगी तो लाओ मेरी बहनों। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे मेकअप के इतने चर्चे नहीं होंगे शादी में, तेरे जोड़े के इतने चर्चे नहीं होंगे, इसलिए कि मेकअप वाली और भी बहुत होंगी शादी में, जोड़ों वाली और भी बहुत होंगी शादी में, हील की जूतियाँ पहनने वाली और भी बहुत होंगी शादी में। मगर खुदा की कसम अगर फातिमा के पर्दे की दीवानगी तूने शादी में दिखा दी ना तो पूरी शादी में तेरा चर्चा हो जाएगा। वो किसकी बेटी है जिसका पर्दा लाजवाब है, वो किसकी बहन है जिसका पर्दा लाजवाब है। जहाँ सब बेगैरत लड़कियां मर्दों में घूम रही थी, वो एक मैंने लड़की देखी, एक औरत देखी जिसने अपना एक बाल तक भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखाया। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब। तेरे चर्चे हो जाएंगे, हाँ इंशाअल्लाह। एक बार ऐसा भी तो करके देख, पर्दे वाली दीवानगी भी तो ला मेरी बहन। वो दीवानगी कब आएगी है? और मेरे भाइयों तुमको तो अपने घरों की चादरें
تک کا خیال نہیں. مرنے کے بعد تمہیں بڑی چادریں یاد آتی ہیں. اگر کسی کی بہن مر جائے، بیوی مر جائے، ماں مر جائے تو معلوم ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب کو لاؤ کفن کٹے گا. اب مولانا نظام الدین کو بلایا جا رہا ہے کفن کاٹنے کے لیے. کیوں؟ تجھے مرنے کے بعد شریعت یاد آئی؟ زندگی میں جب دولہا بنا تھا تو دولہا سے ایک دن پہلے تو نے مولانا نظام الدین کو بلایا ہوتا، حضرت بتائیے شروع سے لے کے آخر تک دولہا کیسے بناؤں گا اور کیا کیا کروں گا. تب تو نے دعوت بھی نہیں کری اپنے مسجد کے امام کی، بھول گیا. بات ہنسنے کی نہیں میرے بھائی، شرم کرنے کی ہے، شرم کرنے کی ہے. شادی کی تھی تو شادی سے پہلے مولوی کو بلا کے پورا پروگرام، پورا مینو کارڈ تو نے سمجھ لیا ہوتا. حضرت بتاؤ دولہا کیسے بنوں گا، کیا کیا کروں گا اور کیا کیا نہ کروں گا. شادی کا مینو کارڈ اپنے دوستوں سے سمجھتا، کفن مولوی سے کٹواتا. مولوی آ کھڑا کفن کاٹ رہا. کیوں؟ ابھی کیوں تجھے شریعت یاد آئی؟ میاں کا دودھ پیا تو آپ بلاؤ دوستوں کو. ابھی کیوں شریعت تجھے یاد آ گئی؟ یا مولوی کو ہٹنے نہیں دے رہا جب تک جنازہ نہیں اٹھ رہا؟ حضرت یہی رہے گا. کفن کیسے کٹے گا؟ مجھے بتاؤ تختہ کیسے لگے گا؟ حضرت بتا دیجئے کیا کیا ہوگا. اب مولوی لگا. یہ میرے بھائیوں، جبکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں تالا لگا دیا جاتا ہے. 50 مولویوں کو لا کے کھڑا کر لے، نامہ اعمال میں لکھا نہیں، تالا لگ گیا. ہاں آپ دفن کر رہے ہو، عہد نامہ لاؤ. جب تک عہد نامہ نہیں ہے، تم نے دفن میں آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، دفن عہد نامہ ہی نہیں ہے. اگر عمل اچھا نہیں ہے، عہد نامہ نہیں، پورا قرآن قبر میں رکھ دے. خالی اگر عہد نامہ کر کے بخشش ہو جائے تو کیا ضرورت ہے میاں؟ کربلا کے حسین کو اتنے پاوڑ بیلنے کی کہہ دیتے میری قبر میں عہد نامہ رکھ دینا. خالی بس عہد نامے کے لیے آدھا گھنٹہ روک لی گئے جنازے. عہد نامہ لاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا رکھنا غلط ہے، مگر میں یہ بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ خالی عہد نامے سے بخششیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے رکھ سکتے ہو آپ برکتن، لیکن یہ سن لیجئے کہ عہد نامے سے بخشش نہیں ہوتی. قبر میں مٹی نہیں ڈال رہے کہ بیری کی ڈالی نہیں آئی. آدھا گھنٹہ دیر بیری کا پیڑ تلاش کیا جا رہا. بھائی ڈالی لاؤ. اور کان کھول کے سن لے، بیڑی کی ڈالی سے کچھ نہیں ہونے والا. بیڑی کی ڈالی نہیں، بیڑی کا ڈال لگا دے، درخت لگا دے قبر پر. اگر عمل اچھا نہیں ہے تو بیڑی کا پتا، بیڑی کی ڈالی تجھے جنت نہیں دلائے گی. اگر جنت دلائے گی تو مصطفیٰ کی دیوانگی دلائے گی. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. جی معاملے مرنے کے بعد بڑی شریعت یاد آتی ہے میری قوم کو. جب کہ تالا لگ گیا نامہ اعمال میں، مرنے کے بعد جب تک سانس ہے نامہ اعمال چل رہا ہے. جس دن تیری سانس نکلی نا، جو کرامن کاتبین نام کے فرشتے ہیں، ان کا عمل، ان کا کام تیرے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. اور میرے بھائی، مرنے کے بعد تجھے اتنی شریعت یاد آئی، اتنی شریعت یاد آئی، اتنی شریعت یاد آئی کہ اب ہر کام میں شریعت. حد یہ ہے کہ جنازے کی چارپائی رکھی ہے نا، کئی بار اسے اٹھا کے سیدھا کیا جاتا. نہیں تھوڑا رخ ادھر کو ہو گیا، او بھائی تھوڑا ادھر کو. وہ دوسرا بولتا نہیں ادھر کو نہیں ادھر کو. وہ تیسرا پھر بول جاتا تھوڑا ادھر اور کرو. بڑی شریعت ہے. سب جو ہے تو ہر آدمی ایسا شریعت پہ تلا ہوا ہے کہ بس کانٹا ادھر نہ ہو جائے. یہ بات سمجھنے کی میرے بھائی، ہر آدمی بالکل شریعت پہ تلا ہوا. اور میرے بھائی اس کے بعد جنازہ لے کے چلے تو کہنے لگے نہیں لیڈیز کا جنازہ ابھی ایسے نہیں اٹھنے دیا جائے گا. میں نے کہا کیسے اٹھنے دیا جائے گا، یہ تو قبرستان جا رہا ہے. کہنے لگا نہیں مولانا ایسے نہیں اٹھنے دیا جائے گا، لیڈیز کا جنازہ ہے، اس کی چارپائی پہ میں نے اوپر سے چادر ڈال رہا ہے. ڈالی جاتی ہے کہ نہیں ڈالی جاتی ہے؟ چادر ڈال کر جنازے کی مسیری پر آپ جنازہ لے کر چلے. بہن کا جنازہ، بیوی کا جنازہ، ماں کا جنازہ ایسے نہیں لے کے جاؤں گا، چادر ڈالوں گا. ڈال دی تم نے چادر. جنازہ کہاں جا رہا؟ مارکیٹ میں نہیں، شاپنگ مال میں نہیں. جنازہ شاپنگ مال میں جاتا ہے کہ قبرستان میں جاتا ہے نا؟ شادی میں نہیں جا رہا ہے نا، وہاں نہیں جا رہا ہے جہاں ناچنے والے اور اوباش لوگوں کی نظریں لگی ہیں نا. ان لوگوں کے درمیان جنازہ چل رہا ہے جو نماز جنازہ چل کے وضو کر کے ساتھ چل رہے ہیں. گناہگار ضرور صحیح، لیکن وقتی طور سے اس وقت وضو کر کے کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں. ان کے درمیان جنازہ جا رہا، مگر پھر بھائی کہہ رہا نہیں بہن کا جنازہ بغیر چادر کے نہیں لے کے جاؤں گا.
میرے بھائی جب تیری بہن کل ایک مارکیٹ میں شاپنگ مال میں جا رہی تھی تب تجھے چادر یاد کیوں نہیں آئی بہن کی؟ جب بازار اور مارکیٹ میں تیری بہن نکلی تھی بال کھول کر کے میک اپ کر کے تب تو نے کیوں نہیں کہا میری بہن تجھے میں شاپنگ مال میں تجھے شادی میں نہیں جانے دوں گا؟ اور اس لیے جنازہ تو چلتا ہے ان کے درمیان ہوتا ہے جن کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے، جنازہ چلتا ہے تو ان کے درمیان چلتا ہے جو باوضو ہوتے ہیں، جنازہ چلتا ہے تو ان کے درمیان ہوتا ہے کہ جن کے جو نماز جنازہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن شاپنگ مارکیٹ میں جب تو جاتی ہے میری بہن تو وہاں کوئی باوضو تجھے نظر نہیں آئے گا، کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، وہاں اوباش نظر آئیں گے، نفس پرست نظر آئیں گے، تیری عزت کے بھوکے نظر آئیں گے۔ او میرے بھائی تجھے شریعت آج کیوں یاد آ رہی ہے؟ جب تیری بہن زندہ تھی تب تجھے شریعت یاد کیوں نہیں آئی؟ جب قبر میں جنازے کو رکھا گیا تو کہا قبر میں بھی جنازہ جب تک نہیں رکھا جائے گا چاروں طرف سے چادر لگا لو تب قبر میں جنازہ جائے گا۔ آج تجھے اتنی چادر یاد آئی، کاش یہ چادر تجھے جب یہ زندہ تھی تب یاد آ گئی ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اے شوہر اپنی بیوی کی چادر تجھے اس کی زندگی میں یاد آئی ہوتی۔ اللہ اللہ۔ اے بھائی تجھے اپنی بہن کی چادر اس کی زندگی میں یاد آئی ہوتی تو خدا کی قسم یہ چادر اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی۔ بے شک بخشش کا ذریعہ۔ زمانے میں فاطمہ الزہرا کی چادر مشہور ہے، سنیے نا فاطمہ کی چادر 72 پہبد لگے تھے فاطمہ کی چادر میں۔ کتنے پہبد لگے تھے؟ 72۔ لیکن پھر بھی چادر فاطمہ کی تھی۔ سبحان اللہ۔ 17 پہمن تو اس میں چمڑے کا لگا تھا۔ آئے آئے، کپڑے میں کپڑے کا تو پہمن آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کپڑے میں چمڑے کا پہمن تو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی چادر میں 17 پہمن چمڑے کا لگا تھا، مگر رب کعبہ کی قسم ایسی دیوانگی تھی پردے کی، ایسی دیوانگی تھی پردے کی، ایسی دیوانگی تھی۔ حضرت فاطمہ جب تک دنیا میں رہیں حضرت فاطمہ کا شاید پلو بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، کسی غیر نے نہیں دیکھا تھا۔ آئے آئے، نہیں دیکھا تھا۔ اللہ ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، اس میں ایک آیت کے تحت، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کی جو موت کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت، تو آپ نے دعا کی مولا سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے، میری لاج رکھ لے، میری روح کو بھی فرشتہ نہ نکال سکے، تو اپنی شایان شان اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض کر لے تو بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ موت کا فرشتہ بھی فاطمہ کے پاس میں آئے۔ اللہ غور کریں، ذرا غور کریں میرے بھائیوں، کہ کریز ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ شوق سمجھا جاتا بے پردہ رہنے پر، فوٹو سیلفی کھچانے پر ماں ہماری بیٹیاں شوق سمجھتی ہیں، اور میری بیٹیاں تمہیں پتہ نہیں ہے جن سیلفیوں پر اپنے مسکراتے ہوئے چہروں کو تم سیلفیوں میں قید کر رہی ہو نا، خدا کی قسم ایک دن یہ تمہارا چہرہ قبر کے حوالے بھی کیا جائے گا۔ اللہ۔ اگر شوہر منع کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، بھائی منع کرے تو اس کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اے میری بہن تجھے پتہ نہیں ہے، دنیا میں تو شوہر کا چہرہ نوچ لے، بھائی کا چہرہ نوچ لے، مگر مرنے کے بعد تیرے چہرے کو قبر کے کیڑے نہ نوچے تو کہنا۔ اللہ۔ بدماشیوں کی حد ہے، بغیرتی کی حد ہو گئی ہے، بالکل بغیرتیوں کی حد۔ بعض عورت اتنی بغیرت ہو گئی ہے کہ اگر شوہر کچھ کہہ رہا تو اس کے سر پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک جگہ تو طلاق پہ نوبت آئی، پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو صرف یہ وجہ بتائی کہ میرا شوہر مجھے بند گوبھی کی طرح رکھ دیا ہے، صرف پردے میں رکھنا چاہتا ہے، میری بھی تو امنگیں ہیں، میرے بھی تو ارمان ہے۔ تیری امنگیں ہیں مانتا ہوں، تیرے ارمان ہے مانتا ہوں، آج تیرے شوہر نے تجھے پردے کے لیے کہا برا لگتا ہے؟
اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تو تجھے قبر میں دفن کر دیں تب کہہ کے دکھانا میری بھی تو کچھ امنگیں ہیں، بند کر کے کیوں چڑھے آئے ہو، مجھے ذرا کھول کے رکھو۔ اللہ اللہ، کتنے دن کی امنگیں ہیں تیری میری بہن؟ تیرے کتنے دن کے تیرے آرزو ہیں؟ تو کھلے میں رہنا چاہتی ہے، جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے، ایک دن قبر میں بھی تو تیرے جسم کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر کہاں جائیں گی تیری امنگیں؟ کہاں جائیں گی تیری آرزویں؟ کم سے کم سوچ لو یہ جسم تمہارے شوہر کی امانت ہیں، اس جسم کو، ارے میاں اس شادی میں آج جلسہ ہو رہا، اللہ انہیں سلامت رکھے، ورنہ شادی میں ڈانس ہوتے ہیں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں جی ہاں، اور جب بارات چلی جاتی ہے تو تب بھی ان کے دل نہیں بھرتے، خدا کی قسم اتنی بے حیا ہو گئی ہیں، بارات جانے کے بعد میں گھروں میں عورتوں کے پھر ڈانس ہونے لگ جاتے ہیں جی، ہائے ہائے بے حیائی ہماری چرم پر ہے، چرم پر بے حیائی ہے یار، ہماری حد ہو گئی ہے۔ عجیب عجیب سے نام ہے، عجیب عجیب سے ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں بارات جانے کے بعد، نئے نئے ناموں پہ ڈانس، ذرا سا موقع مل جائے ان کو ناچنے کا، عجیب ناچ گانے شروع۔ مسلمانوں یہ چند دن کی زندگی ہے، اس جوانی کو نبی کی محبت کا دیوانہ بنا لو۔ سبحان اللہ۔ میں یہی کہوں گا آپ سے، نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ بولیے، اگر آ رہی ہو تو میں ختم کر لوں تقریر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن بھی رہے ہو، میں بہت دل سے سنا بھی رہا ہوں۔ بولو جوانی کو دیوانہ بناؤ گے نبی کا؟ بولو یار انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بول دو نا یار انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج کھڑے ہو کے مجھے اعلان کر دے کہ حضرت ہم نبی کی محبت میں داڑھی رکھائیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یار، جو رکھانا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بچے کھڑے ہو رہے ہیں جن کو ابھی داڑھی نکلی نہیں ہے بیچارے، کھڑے ہو جاؤ، ڈرتے کیوں بیٹا؟ جو کھڑے ہو کھڑے رہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دعا دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبوں میں نئی تازگیاں عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان بچے بیچارے کھڑے ہوئے، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹے تمہارے ابا اگر کھڑے ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ محبت سے ذرا سنیں، دیوانگی یہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا چلو، دیوانگی تم نے داڑھی رکھنے میں تمہیں شرم لگتی ہے، تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم لگتی ہے تو آج کے بعد نبی کی دیوانگی میں ایک وعدہ کر لو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کر سکتے ہو نا یہ وعدہ؟ تو ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اٹھائے رہو، اٹھائے رہو، اٹھائے رہو، اٹھائے رہو۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جن لوگوں نے تیرے نبی کی دیوانگی میں ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا، میرے مولا انہیں مرنے سے پہلے جنتی بنا دے یا اللہ، مرنے سے پہلے انہیں بخشا ہوا بنا دے یا اللہ، انہیں مرنے سے پہلے مصطفیٰ کی غلامی میں لکھ دے مولا، مرنے سے پہلے جنت میں ان کے محل تیار کرا دے۔ نیچے کر لو، اللہ سلامت رکھے۔ یہ دیوانگی یہیں تک نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوانگی تمہاری مرنے تک ہونا چاہیے۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک بات سن لے نوجوان، آج کے بعد ایسی دیوانگی کر لینا کہ نماز پڑھنے کی ایسی عادت ڈالنا، صرف 40 دن تک با جماعت نماز پڑھنا، 40 دن تک نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ تیرا ٹرین چھوٹے نماز نہ چھوٹے، کاروبار چھوٹے نماز نہ چھوٹے، گاڑی چھوٹے نماز نہ چھوٹے، دکان چھوٹے نماز نہ چھوٹے، ناشتہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے۔ 40 دن تک نماز تو نہ چھوڑنا، 40 دن کے بعد نماز تجھے نہ چھوڑے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ایسا پکڑے گی نماز، ایسا پکڑے گی تجھے چھوڑے گی نہیں، چھوڑے گی نہیں۔ بہت اچھی چیز ہے نماز۔ تم نماز کی عادت ڈال لو نا تو نماز تمہاری عادت ڈال لیتی ہے۔ تم نماز کو نہ چھوڑو نا تو پھر نماز تمہیں کو نہیں چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نماز کی عادت۔ مگر ہم کیا، ہمارے سنی بھائی، بڑی اہم باتیں میں بتاؤں گا۔ افضل میاں سنو، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں میں، میری باتیں سنو میرے بھائیوں، بڑی اہم باتیں بتاؤں گا۔ ہمارے خاص کر سنی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، سنیوں سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ساری فاتحہ ہم نے کرا لی تو جنت پکی ہے۔ دیکھو، فاتحہ کرانے سے ایصال ثواب ہوتا، میں مانتا ہوں، میں کراتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں،
لیکن خالی ایصال ثواب کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، اپنے عمل کو دخل ہے۔ بے شک کیا ہے؟ اپنے عمل کو دخل ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں نے 11ویں منا لی تھی، میں نے 12ویں منائی تھی، میں نے یہ فاتحہ کرائی، میں نے وہ کرائی، ٹھیک ہے، بزرگان دین سے عقیدت ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیاز والے ہم ہی ہیں۔ بے شک لیکن خالی نیاز پہ بھروسہ کر لے، نماز چھوڑ دے تو کان کھول کے سن لے، نیاز تجھے جنت نہیں دلائے گی۔ جو بات کہہ رہا ہوں بھائی، بات سن لیں آپ۔ ہاں، جو میں بات میری تھوڑی کڑوی لگتی ہے مگر بڑی حق بات کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں مولانا گلفام پتہ نہیں سننی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر وجہ کیا ہے؟ اگر اپنی طبیعت کے مطابق بات نہ ہو نا تو مسجد کا امام بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل جا اس بستی کا تختہ الٹ دے۔ ذرا دل سے سننا، تختہ الٹنے سے مجھے ایک بات یاد آئی، ابھی ٹرکی میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا ہے، بولو آیا کہ نہیں آیا؟ لوگوں بلڈنگیں تہس نہس ہو گئی، بڑے بڑے مضبوط بلڈنگیں تہس نہس ہو گئی، زمین پھٹ گئی، بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی۔ 100 گھنٹے کے بعد ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی ہے۔ اپنی بلڈنگوں پر ناز کرنے والوں کان کھول کے سن لو، اگر اللہ اشارہ کر دے زمین کو تو 1 سیکنڈ نہ لگے گا، تیری مضبوط بلڈنگ بھی تہس نہس ہو جائے گی۔ بے شک عذاب الہی دور نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ تو بچا ہوا ہے، ورنہ عمل اس قابل نہیں کہ بچا جائے۔ اور ہر وقت نشانے پر ہے، ہر وقت نشانے پر ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ قاف، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس کی شاخیں پوری زمین پر ہیں۔ توجہ کرنا، اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ پوری زمین پر ہے، کوہ قاف کی شاخیں پوری زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ بس وہ حکم دیتا کوہ قاف کو، جس جگہ زلزلہ لانا ہوتا ہے کہ ذرا اس جگہ اپنی شاخوں کو، اپنی جڑوں کو ہلا۔ اگر یہاں شہباد میں زلزلہ لانا ہے تو حکم دے گا کوہ قاف کو کہ اپنی شہباد والی جڑوں کو ذرا ہلا، بس وہ یہاں والی جڑوں کو ہلائے گا، زمین تہس نہس ہو جائے گی۔ ہر وقت نشانے پر ہو۔ اور زلزلے کہاں زیادہ آتے ہیں؟ کان کھول کے سن لو، کب زیادہ آتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب گناہ دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے، ناچ گانے زیادہ ہو جائیں گے، بے حیائی زیادہ ہو جائے گی، عریانیت زیادہ ہو جائے گی، تو زلزلے آئیں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ترکی میں بے حیائی، تیرے انڈیا میں نہیں ہے بے حیائی، تیرے انڈیا میں نہیں، تیرے گھر تک میں ہے۔ خوف کھا خدا سے کہ زلزلہ نہ آ جائے، اللہ خوف کھا خدا سے۔ لاشیں تک نہیں مل رہی ہیں، لاشیں۔ جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہوئے ایمان کی حالت میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بھائی ہیں، دعائیں کرو ان کے لیے نمازوں میں، لیکن تم تو نماز بھی 2 ٹائم کی نہیں پڑھ کے ان کے لیے دعا کی ہوگے کہ یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما، مدد فرما۔ بڑا خطرناک زلزلہ تھا لوگوں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے 10 فٹ ٹرکی کی زمین صفحہ ہستی سے، نقشے سے نیچے دھس گئی ہے، 10 فٹ دھس گئی ہے۔ کہنے لگے پورا میپ ہی ڈسمس ہو گیا، پورا ماحول ہی خراب ہو گیا، میپ ہی خراب ہو گیا پورا۔ 10 فٹ زمین، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو 1000 فٹ زمین کو دھسا دے۔ اور ایک بات بتاؤں میں، ایک بات اور دیکھنا، تمہارے پاس بھی کلپ آ رہی ہوں گی۔ 100 گھنٹے کے بعد لاشیں نکل رہی ہیں، اور 100 گھنٹے کے بعد زندہ بھی نکل رہے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ لاشیں بھی نکل رہی ہیں، زندہ بھی نکل رہے ہیں۔ اور زندہ کون نکل رہے ہیں؟ نوجوان زندہ نکلے تو قوال کی بات نہیں، چلو طاقت کچھ اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ وہ شیر خوار بچے کہ جو ابھی چلنا بھی نہیں جانتے تھے، بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ماؤں کی گود میں تھے، زلزلہ آیا، زمین دھسی، ان کی بلڈنگیں گری، ماں مر گئی، مگر بچہ 100 گھنٹے کے بعد بھی زندہ نکال لیا گیا۔ اللہ نے یہ دکھا دیا ٹرکی کے اندر، او لوگوں میری قدرت پہ ایمان لاؤ، میری قدرت پہ یقین کرو، اگر میں چاہوں تو طاقت والوں کو زلزلوں میں دھسا کے مار دوں، اور میں چاہوں جسے نہ چلنا ہے
उसे मलबे से भी जिंदा निकाल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये मेरी हक कुदरत बात है, कामिला है। मैं उसे चाहूँ तो जिंदा निकाल दूँ। बेशक। और अल्लाह ने निकाला जिंदा, और निकल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, तुम अपने आप पे ये न करो कि मेरी जवानी है, मेरा मकान मजबूत है। ना ना, मौत अल्लाह चाहे तो तेरी जवानी में भी आ जाएगी। अल्लाह फजल फरमाए, जलजले आएंगे, और क़यामत की निशानियों में से है ये जलजले। और एक बात और बताऊं, मैं आज इनसे अफजल भाई से कह रहा था, मैं कह रहा था कि फरवरी में, जो अभी फरवरी शुरू हुआ, ये इस वक्त दिन में बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैंने कहा ये हवाएं तो जब गेहूं पकने पे आते थे उस वक्त होती थी। देखा होगा चाचा लोग आपने, जब गेहूं गद्दे होते उस टाइम चलती थी ये तेज़ हवाएं। यार ये इस मौसम में तो इतनी तेज़ नहीं चलती थी जो चल रही हैं। बात है कि नहीं? मैंने कहा मौसम का मिजाज बदला बदला इस बात का संकेत है कि पूरी पृथ्वी का मिजाज बदला हुआ है। बेशक बेशक। मैं साइंसी एतबार से भी कह रहा हूँ, पूरी पृथ्वी का इस वक्त मिजाज बदला हुआ है। अभी अगर ये हवा चलना बंद हो जाए ना, तो दिन में इतनी गर्मी है कि आपको बगैर फैन के नहीं रुका जाएगा, बहुत तेज धूप है। ये भी मिजाज बदला हुआ है। वरना फरवरी के लास्ट तक अच्छी खासी सर्दी रहती है। आपको पता नहीं है? इधर तिब्बत के इलाके में, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, समझ रहे हैं आप? ये जो इलाका है, इधर 2000 बर्फ के पहाड़ हैं। किधर? कितने? जोर से बोलिए। 2000 बर्फीले पहाड़ हैं। इनमें के तकरीबन 200 पहाड़ ऐसे हैं कि मौसम का मिजाज बदलने की वजह से पिघल रहे हैं। बड़ी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, जो सुन लीजिए, जो जनरल नॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ। मौसम का मिजाज बदलता है ना, तो पृथ्वी का ही मिजाज बदल जाता है। मिजाज बदलने से ही काम उल्टा सीधा होता। बारिशें गलत वक्त पे आती हैं, जलजले शुरू हो जाते, बर्फीले पहाड़ पिघलने लगते। इसलिए कि फ्रिज में आइसक्रीम रख दो, मौसम का मिजाज वहां ठंडा है, आइसक्रीम रहेगी। लाइट चली जाए, फ्रिज के अंदर का मिजाज मौसम का बदलने लगेगा, पिघल जाएगी। मौसम का मिजाज बदल रहा है। तिब्बत के इलाके के 200 पहाड़ पिघल रहे हैं। अगर ये मिजाज बदला रहा, ये पहाड़ पिघले, इन 200 पहाड़ के पिघलने से ऐसा सैलाब आएगा कि 25% लोग अपनी आबादी सैलाब में तबाह हो जाएंगे। खाली 200 पहाड़ पिघल जाए। 2000 पहाड़ हैं ऐसे, सिर्फ 200 पहाड़। एक पहाड़ अगर बर्फ का पिघल जाए ना, एक पहाड़, तो कई जिलों को काफी है वो डुबोने के लिए। आप देखते हैं पहाड़ों से जो झरने गिर रहे हैं, कोई बम्बियां थोड़ी है, बोरिंग थोड़ी है वहां पानी देने के लिए, वहां ऊपर से बर्फ पिघल के गिर रही है। समझ रहे हैं? लगातार वो चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं उनसे। और पूरा ही पहाड़ अगर पिघल जाए तो क्या होगा? लोगों, अपने गुनाहों की माफी मांगो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अजाब की चपेट में ले ले। और कोई हराम काम कर रहा, बुरे काम कर रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। ये सोच कर मत बैठो कि मस्जिद के इमाम का काम है वो रोकेगा, कारी उमर का काम है ये रोकेंगे, मौलाना निजामुद्दीन का काम है जुमा की तकरीर में ये तकरीर करके रोकेंगे। नहीं, अगर कोई हराम काम हो रहा है, कारी उमर के ऊपर ना बैठा रहे, मौलाना निजामुद्दीन के ऊपर ना बैठा रहे, आगे बढ़, अपनी हैसियत के मुताबिक उस बुरे काम को रोक, ताकि मैदान महशर में बुरे काम को रोकने वाले में तेरा भी शुमार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। तुम ये सोचते हो कि यार हम नहीं रोकेंगे तो कैसे हो जाएगा? अभी ये मुझे बता रहे थे अफजल भाई, कह रहे एक जगह बारात में मैंने देखा कई बूढ़े से लोग मौलवियों को गाली दे रहे हैं। मौलवियों ने क्या करा? मौलवियों ने तो जहेज भी नहीं बंद कराए, मौलवियों ने तो ये भी नहीं बंद कराया, वो नहीं कर। बोले मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा रात जिस बारात में आए हो, रात डांस पार्टी हुई है, कम से कम तुम इतनी शर्म कर लेते, इस बारात में ना आते। मौलवी क्या करेगा? रात डांस पार्टी हुई है, तू बारात में आया, तू कम से कम बारात में नहीं आता। खाली मौलवी के चीखने से नहीं काम होगा, अमल तो तुम्ही को करना है। बात है कि नहीं है? मैं जो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, फला बस्ती का जा तख्ता उलट कर दे। क्या कर दे? जोर से बोलो, तख्ता उलट कर दे। जिब्रील ने अर्ज की, मौला उस बस्ती का? हाँ उस बस्ती का मौला।
اس بستی میں تو تیرا ایک بڑا عابد و زاہد بندہ بھی ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس بستی کا تختہ الٹ کر رہا تو؟ مولا وہ بڑا نیک بندہ، میں نے اسے کوئی گناہ نہیں دیکھا اس کے نامہ اعمال میں، مولا وہ اتنا عابد و زاہد ہے، پوری زندگی وہ تجھی کو منانے میں لگا ہے۔ رب نے فرمایا سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر۔ اللہ سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر۔ جبریل عرض کی مولا اس کا کس لیے، مولا اس کا کس لیے؟ رب نے فرمایا جس بستی میں وہ رہتا ہے اس نے خود ضرور نیک کام کیے مگر بستی والوں کو برے کاموں سے روکا نہیں، کبھی اللہ کبھی نہیں روکا۔ خود سجدے میں پڑا رہا مگر بے نمازیوں کو اس نے خیال نہیں کیا کہ کبھی انہیں بھی نمازی بنا سکو۔ خود شراب سے ضرور بچا مگر کبھی خیال نہیں کیا کہ میں شرابیوں کو بھی توبہ کرا سکوں۔ اپنے آپ تو سجدے میں پڑا رہا، مصلی پہ پڑا رہا مگر جو میرے اور بندے بھٹکتے رہے، غلط راستہ چلتے رہے، کبھی انہیں صحیح راستہ بتانے کی کوشش نہ کیا، اس لیے سب سے زیادہ ناراض اسی سے ہو۔ سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر۔ اللہ مسجد میں اگر امام تقریر کر دے جوا کے خلاف تو جواری مخالف ہوتا تو مسجد کے دوسرے نمازی کہتے ہیں حضرت تم نے کیوں جوا کے خلاف تقریر کر دی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو جب پتہ نہیں میدان محشر میں اس مولوی سے بھی اللہ پوچھے گا اور تجھ سے بھی پوچھے گا اللہ۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا گلفام تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پنگے لینے کی، آپ تقریر جب کرتے ہو تو ایسی باتیں لاتے ہو کہ اختلاف پیدا ہوتا۔ میں نے کہا میں نہیں بولوں گا تو کہ رکشہ چلانے والا بولے گا؟ صحیح بات، میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنو، بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ یہ نہ سوچو میں نے نماز پڑھ لی میں سجدے کر رہا ہوں، تیری ذمہ داری ہے اپنے گھر کو بھی دیکھ، اپنے پڑوس کو بھی دیکھ، اپنے احباب کو بھی دیکھ، اپنے دوستوں کو بھی دیکھ، تیری ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو تیری وجہ سے رک جاتا وہ برائیوں میں شامل ہے، تو اسے روک لے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں میں حرام کام ہو رہے ہیں، کیوں نہیں روکتے تم؟ تمہارے پاور ہے رشتہ داری، روکو۔ اور اگر اس گھر کا دماد روکنے پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بے حیائی نہیں ہوگی۔ اگر دماد یہ کہہ دے اپنے سالے سے، یہ کہہ دے بہنوئی میں تیری بارات میں نہیں جاؤں گا اگر تو نے حرام کام کیا، خدا کی قسم نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے 50 کوس سے اپنے بہنوئی کو منا کے لے آتا ہے، بارات میں ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ اپنی پاور کا استعمال یہاں کرو، کہیں اللہ نے میدان محشر میں تجھ سے پوچھ لے تیری پاور تھی تو نے کیوں نہیں استعمال کیا، تو جواب کیا دے گا؟ بھائی اس لیے ہم تو سوچتے ہمیں جلسے میں بلاؤ نہ بلاؤ، ایک دم کلیئر کٹ بات کر کے جاتے۔ شاید اتنا دمنگ کوئی خطیب ہندوستان میں ہو جتنا کھل کے میں بولتا ہوں، شاید کوئی اتنا کھل کے بولتا ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے موت جب آنا ہی ہے آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے جیسے لکھی ہے ویسے ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یار حق بات کہہ کر کے جاؤ۔ تو حق نہیں کہے گا تو میرے بھائی یہ بتا کہ میدان محشر میں جواب کیا دے گا؟ اس لیے اپنی تو بہت سے لوگوں سے بنتی ہی نہیں، سچ بات نہیں بنتی، ہاں نہیں بنتی۔ میں تو اس چکر میں رہتا بھی نہیں کہ بنے ان سے، نہ میں چکر میں بھی نہیں رہتا، میں انہی سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے دینی بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب معاملہ شریعت کے خلاف آتا اپنے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، معاملہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اسی معاملے میں میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اچھے کام بھی کرو اور اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم بھی دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے، اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے، ہے نا؟ ایک بات رہ گئی اسے پوری کر دوں میں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ خالی اجمیر شریف جانے سے، فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ اب رجب شریف آیا، یہ کنڈے کی فاتحہ لگانے سے میرا کام چل جائے گا، ہے نا؟ بڑی اہتمام کے ساتھ لگواؤ فاتحہ، میں منع نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی ہوتی ہیں، میں بھی لگواتا ہوں، دیتا بھی ہوں۔ ہم نیاز والے بھی ہیں، نظر والے بھی ہم ہی ہیں، مگر خالی نظر و نیاز والے نہ رہ جاؤ، نماز والے بھی بنو، بے شک، ہے نا؟
جب کنڈے آتے ہیں تو ہماری بہنیں گھروں میں ایسا اہتمام کرتی ہیں، صبح سے پوت دیتی ہیں، پوری جو ہے اس کو بالکل مینٹین کر دیں گی، ہے نا، غسل کریں گی، غسل کرنے کے بعد میں پھر پکوان شروع ہوں گے، ہے نا، پھر مٹی کی کنڈے آئیں گے، انہی میں رکھے جائیں گے، جھگڑے ہو جاتے ہیں مٹی کے کنڈے نہیں آئے تو او بھئی کنڈے لی نہیں آئی اسی میں فاتح ہوئے، ایسا نہیں ہے بھائی، جو برتن تمہارے اور کھانے کے ہیں صاف پاک برتن اس میں بھی رکھ کر کے ہو سکتی ہے فاتح، ضروری نہیں ہے مٹی کے کنڈے آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ پڑی ہوں گی اسی پر فاتح ہوں گی، کسی اور شرینی پر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو لازمی کر لیا یار، جو چیز لازمی ہے اسے تو بالکل ہلکا کر دیا، ختم کر دیا، جو لازمی نہیں ہے اسے ایسا لازمی کر دیا کہ یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی جی۔ مٹی کے کنڈے چاہیے، پڑی ہوں گی، 1000 روپے کا سودا لے کے آؤ، نہیں ہے 1000 روپے یار، مگر لے کے آؤ، نہیں بات سمجھنے کی ہے، نہیں ہے تو تھوڑا سا کچھ بنا کے اس پر فاتح دلا دے، بات ختم ہو گئی۔ مٹی کے کنڈے ہوں گے، وہ پڑی ہوں گی، اس میں بھائی اس میں مغزیات ڈالے جائیں گے، عجیب عجیب، بعض پڑیاں بڑی بڑی قیمتی پہنچ جاتی ہیں، بڑی بڑی قیمتی ہے، 2,000 روپے تک، 3,000 روپے تک، بھائی نہیں ہے حساب شوہر کا، جتنا حساب ہے اتنا کر لے۔ کس نے بتائی، مجھے بتاؤ کس نے بتائی کہ سب یہ عجیب معاملے؟ پوری کرنے کے لیے تو غسل صبح سے ہو گیا، نماز کے لیے کہتی ہے مولانا بچے نے پیشاب کر دیا، نماز کے لیے غسل کب ہوگا؟ میری بات بتاؤ نا نوجوانوں، ہر بات کو مزاح میں نہ لیا کرو، بات کو سمجھا کرو، میں کچھ چٹکلا نہیں بیان کر رہا ہوں، ہاں میں حقیقی بات بیان کر رہا ہوں جی۔ مٹی کے کنڈے نہ آئے تب بھی تیری فاتح ہو جائیں گی، پڑی نہ بنے تب بھی فاتح ہو جائیں گی، مغزیات نہ بنے سادہ پڑی بن جائے تب بھی ہو جائیں گی، سمجھ رہے آپ؟ قیمے کے سموسے نہ ہو تب بھی فاتح ہو جائیں گی، ہر حال میں ہو جائیں گی، فاتح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس فاتح کے لیے اتنا زور، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے جی، نماز بالکل غائب ہے ہمارے گھروں سے، کنڈا والوں دن مسجد کے امام کو نہیں فرصت ملتی، اور کتنے اماموں کی تو امامتیں ہٹ گئیں، بھئی اس کے گھر فاتح پڑھنے گیا میرے گھر کیوں نہیں آیا، اس کے گھر تو گیا میرے گھر کیوں نہیں آیا، نہیں آ پایا یار، کوئی ضروری ہے مسجد کا امام فاتح پڑھے گا، تو کیوں نہیں پڑھ دیتا فاتح؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ صحیح بات، فاتح تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے، تو چاہے پنجاب پڑھ کے پڑھ، پورا قرآن پڑھ کے فاتح پڑھ، منع نہیں کرتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے امام کو بلاؤ فاتح پڑھانے، خود پڑھو، گھر کی عورتیں پڑھ لیں، جب بنا سکتی ہیں تو پڑھ کیوں نہیں سکتی جی؟ اپنا فاتح پڑھنے کا حساب نہیں ہے، کنڈے ضرور ہوں گے، تجھے یاد فاتح تک نہیں ہے، کنڈے ہوں گے، ارے بات بتاؤ یار، کم سے کم اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ فاتح خود پڑھ لیتا جی۔ گاڑی تو اوڈی لاگا، چلانا نہیں آتی، بات بتاؤ مجھے کس کام کی ہے نا؟ گاڑی 1 لاکھ کی لے، مگر چلانا آئے تب نا اس کا مزہ لے گا۔ فاتح کنڈے کی 2000 والی ہوں گی، کوئی مغزیات بچا ہوا نہیں جو اس کی پڑیوں میں پڑا نہیں، کنڈیلی منگائی بازار سے، مٹی کی آنا چاہیے بھائی، ابھی مٹی کی ہو گئی، فاتح یاد نہیں، امام کے پیچھے ہے، دوپہر سے نمبر ہی نہیں آ رہا، اور امام کیا کرے بیچارہ، ایک انار سب بیمار، سب کے گھروں سے فاتح پڑھنا، کہاں تک پڑھے گا بیچارہ، ہے نا؟ کسی گھر نہیں گیا تو شکایت، اور امام نے میرے گھر فاتح نہیں پڑھی، بعض بات تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے امام کے پیچھے، میری فاتح پڑھنے نہیں آیا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ یہ شرم نہیں آتی؟ تو نے فاتح کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، فاتح تو اگر تو بالکل بھی نہیں پڑھتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز پڑھتا بے شک جی، معاملے ہیں یار کہ صاحب یہ ہونا ہے، صاحب وہ ہونا ہے، فاتح کراؤ منع نہیں کرتا، فاتح بعد میں ہونی چاہیے، نماز پہلے ہونی چاہیے بے شک۔ فاتح کے لیے 1 بار غسل کرتے ہو، نماز کے لیے اگر 5 بار بھی غسل کرنا پڑے تو کرو، مگر نماز پڑھو بے شک، بات ہے کہ نہیں؟ اور فاتح یاد کرو، انہی سے یاد کرو، ان کو فاتح کے پیچھے نہ پھرو، ان کے پیچھے پھرو، حضرت قرآن پڑھاؤ جی، پڑھاؤ میں قرآن،
اور وظیفہ مقرر کریں گے ہم. جب اپنے بچے کو انگلش کا ٹیوشن پڑھاتا 5-5 ہزار کا پڑھا لیتا, اگر 500 روپے قرآن پڑھنے کے بھی وظیفہ دے دے گا تو کیا مسئلہ ہے یار, ہے نا. اور اپنی اپنی بیٹھکوں میں, ہالوں میں 10, 15, 20, 25 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ, 300-400 روپے مہینہ سب اکٹھے کرو, 5-10 ہزار روپے مہینہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور ایک اچھے حافظ قاری کا انتظام کرو, ان سے کہو حضرت ہمیں ٹائم نہیں, دن بھر کام کرتے ہیں, کڑھائی کرتے ہیں, بنائی کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, دکان بیچتے ہیں, رات کو آتے ہیں اپنے گھر پر, ہمارا یہ ہال ہے, روزانہ رات کو 2 گھنٹے کے لیے آپ یہاں آ کے ہم 20 لڑکوں کو قرآن سکھا کے جایا کریں, 8,000 روپے مہینہ ہم تمہیں دیا کریں. سبحان اللہ. مشکل ہے کوئی ہے؟ ارے 30 دن میں دہاڑی کرتے ہو, 30 دہاڑی کر رہے ہو, میں مزدور کی بھی بات کر رہا ہوں, 300 روپے روز کما رہے ہو, ایک دہاڑی قرآن کے نام سے. سبحان اللہ. بھئی مدرسے نہیں جا سکتے, ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے, اتنا موقع نہیں ہے, لیکن کس نے کہا ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے تو تم قرآن سے محروم رہ جاؤ, نمازیں یاد نہ ہو تمہیں. کسی کا بھی ہال ہوتا ہے, گھر میں بیٹھک ہوتی ہے, کتنے ایسے گھر خالی پڑے ہوتے ہیں میرے گھر میں, اور مولانا نظام الدین سے کہتے ہیں حضرت اپنا ٹائم نکالیے, ہمیں دیجیے, ہم الگ سے وظیفہ دیں گے تمہیں. ان کا بھی کام ہو گیا, تیرا بھی کام ہو گیا. بے شک ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. تو یہ کنڈے کا معاملہ بھائی کرنا چاہیے. اور اس کی تو فاتحہ کا بھی مسئلہ یہ کہ 22 رجب کو جو ہوتی ہے نا, اس میں بھی جو ہے آپ کی جو وصال ہے وہ 15 رجب شریف ہے. کیوں مفتی صاحب؟ 15 رجب شریف ہے, ہاں, لیکن 22 کا ہو گیا. چلو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے 22 میں بھی اگر آپ کرا رہے ہو ان کی نسبت سے, ان کے نام سے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ایسا لازمی نہیں ہے کہ صاحب حج جو ہے وہ 10 کو ہی پڑھا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ بھئی عید جو ہے چاند دیکھ کر ہی ہوگی. آگے پیچھے اگر کسی کے نام کی فاتحہ کرائی جا رہی ہے اس کی نسبت سے تب بھی چلے گا, لیکن تاریخ 15 رجب ہے. فاتحہ کراؤ تو پھر 15 کو ہی کراؤ, ٹھیک ہے. اور فاتحوں پہ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کے گھر میں تو اتنا مال آیا ہے, اس کے گھر میں تو قیمے کے سموسے بھی بنے ہیں, اس کے گھر میں تو پوڑیاں بھی بڑی قیمتی ہیں. میری بہنوں, جتنا تیرے شوہر کا اثاثہ ہے اتنا کر لے, یہ فاتحہ سب سے بہتر. بے شک ہے نا. پڑوسی کا تو حیثیت تھی, اوقات تھی, 2000 کے مغزیات لا کے اس نے پوڑیاں کرا لی. تیرے شوہر کا اگر 200 کا اثاثہ, اسی میں کر لے, اسی میں کام ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.